ابھی کے لیے ضروری ہے کہ آپ با کردار ہوں. تو اگر کوئی آپ میں سے اس ملک کو ترقی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اپنا کردار پیش کرے. کردار کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی بولے سچ بولے، جب بھی وہ اپنا کام کرے ایمانداری کے ساتھ کرے، مکمل مخلص ہو کے کام کرے. تو یہ کیا ہے؟ کردار ہے نا. یہ کیا ہے؟ کبھی بھی کسی کا حق نہ مارے، کبھی بھی نہ حق کسی سے ڈرے نہ. یہ جو ڈرتے ہیں نا، یہ بد کردار لوگ ڈرتے ہیں، جن کو جو کیا کہتے ہیں کانے ہوتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں. جب آپ محنت کے ساتھ مشقت کے ساتھ اپنے مقام پہ پہنچے ہوں گے، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو کوئی ڈرا بھی نہیں سکتا، کوئی ڈرا دھمکا کے آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام نہیں کرو، یہ کام کرو. آپ کیوں ڈریں گے کسی سے؟ آپ تب کسی سے ڈریں گے جب آپ کو کیا ہوگا؟ لالچ ہوگا یا خوف ہوگا. اور خوف ہمیشہ کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کی ذات کا. اور لالچ انسان کو کبھی بھی کسی بھی چیز کا اگر نہ ہو تو پھر اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ سر جی میں نے کہا کوئی تو انسان ہوگا جسے سوچا ہوگا میں نے ملک کی کرنی ہے ترقی. جی ہم میں سے اب اس نے کہا جی کہ کوئی تو ہوگا نا جس نے سوچا ہوگا. کافی لوگ سوچتے ہیں، لیکن وہ سوچتے پتہ کس طرح ہیں کہ چلیں جی ملک کا کچھ ہم کریں گے بس. ٹھیک ہے، اور پھر کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنا ہی کر کے آگے چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اسی لیے تو برباد ہو گیا نا ملک. کسی نے مخلص ہو کے نہیں سوچا. اگر کوئی مخلص ہو کے سوچے گا اس ملک کا، پھر وہ ہر کام کے اندر کس کو رکھے گا؟ پہلے اپنا ملک رکھے گا نا. تو اپنا ملک جب وہ ہر کام میں آگے رکھے گا تو ملک کے بعد پھر وہ اپنی امت کو آگے رکھے گا، پھر یہ ملک کامیاب ہو سکتا ہے. زین آپ کی کتنی ایج ہے؟ تقریباً عمر کتنی ہے آپ کی؟ 12 سال عمر ہے جی اس کی. دیکھیں کون ہے جی؟ میں بتاتا ہوں اب دیکھیں نا، اس کی عمر ہے جی 12 سال. یہ بات میں پوری کر لوں، اس کے بعد آپ کی بات سنتا ہوں. کتنی عمر ہے جی آپ کی؟ 12 سال. 12 سال کی عمر میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ سر جب میں پڑھ لکھ گیا، جب میں نے تعلیم حاصل کر لی، تو جو میرا ملک امریکہ سے کیا لیتا ہے؟ قرضہ لیتا ہے. اس کے بدلے ہمیں ذلیل بھی لوگ کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہمارے باپ بھی بن جاتے ہیں، ہمارے اوپر روب بھی جماتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے سر جی میں نے ملک کا کچھ ایسا کام کر کے جانا ہے کہ کیا جی کہ 20 25 30 سال کے بعد جو ہمارا ملک اس مقام پہ ہو کہ ہم قرضہ دیں دوسرے ملکوں کو، وہ امریکہ ہو وہ جو بھی ہو، ہم اسے قرضہ دیں. اب دیکھیں بظاہر تو یہ بات بڑی مشکل لگتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے جی کہ اب دیکھیں مقصد تھا سوچنا آپ کا. آپ سے اللہ نے پوچھنا ہے کہ کبھی سوچا بھی، اور اس کے لیے کوئی جتنا کی قدم اٹھا سکے تم اٹھائے ہو، تم نے اپنی اوقات کے مطابق کام کیا ہے. اگر تم نے کیا ہے اور تم نے بہت بڑا سوچا تھا، اتنا زیادہ سوچا تھا، لیکن ہوا کتنا کی اتنا تم کامیاب ہو. فلسفہ سمجھا آپ نے؟ آپ نے بہت بڑا سوچا، آپ نے بہت زیادہ اپنی امت کے لیے سوچ لیا، لیکن ہوا کتنا؟ اتنا کہ آپ سے ساری عمر میں ہوا، آپ کامیاب ہیں. کیوں؟ کیونکہ جتنی آپ کی ہمت تھی، جتنی آپ کی طاقت تھی، جتنا آپ کا وس چلتا تھا، اتنا آپ نے چلا دیا. اللہ نے آپ سے اتنا ہی پوچھنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ بتاؤ تم نے پورا کام کیوں نہیں کیا، تم نے یہ کیوں نہیں کیا. اللہ نے آپ سے ایسا کچھ بھی نہیں. اللہ نے یہ پوچھنا ہے کہ جو تم نے سوچا، اچھا سوچا، کیا اس کا 1% بھی کوشش کی تم نے، یا تم نے اپنی پوری کوشش جتنی کی وہ 1% ہوئی تو آپ کامیاب ہو گئے. تو کامیاب وہی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے. اب آپ پوچھیں کیا سوال آپ پوچھ رہے؟ ہاں جی میں نے بھی اس ملک کے بارے میں اب دیکھیں میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. میں آپ سے یہ مخاطب ہوں کہ آپ نے زندگی میں سب سے پہلے جس بارے میں سوچنا ہے، کس بارے میں سوچنا ہے؟ بعد میں اپنے گھر کے بارے میں سوچنا ہے، بعد میں اپنے آپ کے بارے میں سوچنا ہے، بعد میں اپنے بیوی بچوں ماں باپ کے بارے میں بعد میں سوچنا ہے. کیوں؟ جب میں کہتا ہوں یہ ملک خوشحال ہو، اس کا مطلب ہے اس ملک کے اندر میرا خاندان بھی ہے، وہ بھی کیا ہو؟ کہہ دیا نا میں نے. میرا گھر بھی ہے، وہ بھی کیا ہو؟ میرے ماں باپ بھی ہیں، کہہ دیا نا میں نے. اور جب میں یہی کہوں کہ میرا گھر خوشحال ہو تو میں نے کیا کہا؟ صرف اپنے گھر کو کہا. ٹھیک ہے نا؟ ویسے میں نے پورے پاکستان کو کہہ دیا، بلکہ ہمیں پوری امت کا کہنا چاہیے کہ پوری امت یا اللہ خوشحال ہو. تو ہم نے انڈائریکٹلی اپنے آپ کو اس کے اندر شامل کر لیا، تو پھر اللہ آپ کو اس وجہ سے زیادہ نوازتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس وجہ سے کیا کرتا ہے؟
زیادہ نوازتا ہے کہ آپ میرے ملک کا سوچ رہے ہو, میری امت کا سوچ رہے ہو, لوگوں کا سوچ رہے ہو, تو پھر اللہ آپ کو زیادہ کامیابی دے دیتا ہے. تو یہ جو ہم آپ کے ساتھ اکثر بحث کرتے ہیں, آپ کو بات بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ آپ سمجھ جائیں. یہ ملک کی خدمت ہے. آپ میں سے اگر کوئی آپ 20 ہیں, 20 کے 20 کہیں گے ہم نے اس ملک کا کنٹرول سنبھالنا ہے, آپ آگے جائیں, بڑے عہدوں پہ چلے جائیں, پھر آپ وہ کام نہ کریں جو ان لوگوں نے کیا ہے, تو کیا ہوگی؟ ملک کی خدمت ہو نہیں گئی. تو یہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ملک کی خدمت ہو. سمجھ لگی ہے نا جی؟ تو میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں پوری پاکستان قوم کو اکٹھا کر کے خطاب نہیں کر سکتا. لاکھوں روپے چاہیے, مجمع چاہیے, پھر لوگوں شہرت چاہیے, تعارف چاہیے, اس کی ہمیں لوڑ ہی نہیں. ہمارے پاس جتنے بچے ہیں, آپ جتنے بیٹھے ہیں, ان کو بات سمجھا دو, ٹھیک ہے نا جی؟ جہاں پہ وس چلتا ہے وہاں پہ اپنے وس, اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق بات کر دو. اب نہیں پوری امت ہماری بات سن رہی تو اللہ سنانے والا ہے. لیکن آپ کا یہ اپنے ساتھ وعدہ آج سے ہونا چاہیے کہ آپ نے جب بھی سوچنا ہے, جب بھی کوئی کام کرنا ہے, جب بھی روڈ پہ جانا ہے, جب بھی گھر کی صفائی کرنی ہے, تب بھی آپ کے ملک آپ کے ذہن میں ہوں. آپ کبھی بھی اشارہ نہیں توڑیں گے, آپ کبھی بھی روڈ کے اوپر تھوکیں گے نہیں, آپ کبھی بھی ریپر شاپر ایویں سڑکوں کے اوپر پھینکیں گے نہیں, آپ گھر کا کوڑا ایویں نہیں پھینک دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ملک کس کا ہے؟ میرا ہے, ہمارا نہیں, میرا ملک ہے. جب ہم کہتے ہیں نا میرا ہے, ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا گھر ہے. پھر ہم بعد میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا ملک ہے. ہمارے میں ہم ذمہ داری بانٹ دیتے ہیں, ہمارا ہے, میرا نہیں ہے. ہم یہ دیکھیں نا, موبائل میرا ہے تو اس کی زیادہ قدر ہوگی کہ باہر والی کالونی کے کالونی ہماری ہے. اب دیکھیں نا, اگر ہم اکٹھے ہو کے موبائل لے لیتے ہیں جی کہ ہمارا موبائل ہے, ٹھیک ہے جی, ہم 5 لوگ اکٹھے ہو کے موبائل لیتے ہیں جی ہمارا موبائل ہے, پھر کیا وہ اتنی ٹینشن پریشانی ہے جتنی پہلے ہوتی تھی؟ میں کسی اور طریقے سے استعمال کروں گا, آپ کسی اور طریقے سے استعمال کریں گے, اور پتہ جو ہے کہ اگر خراب ہو گیا تو کس کا الزام ہے؟ میرا الزام تو نہیں آنا. اور اگر کوئی نقصان ہو بھی گیا تو اکٹھا تقسیم ہو جانا ہے. اور جب کہیں کہ میرا موبائل ہے, پھر ہم نے اسے جیب میں ڈالتے ہوئے بھی, پھر ہم نے کوئی اور چارج بھی نہیں لگانا, ایسا ہی ہے. پھر ہم نے وائرس سے بھی بچانا ہے, کیوں کہ میرا ہے. تو آج سے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہمارا ملک ہے, کیا کہنا ہے؟ جب آپ نے کہا کہ یہ میرا ملک ہے, پھر ذمہ داری ساری کی ساری آپ پہ آ گئی. اب آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. اب آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اب آپ نے کبھی رشوت لے کے کام نہیں کرنا, اور آپ نے کبھی بھی برے, بد کردار اور آزمائے ہوئے لوگوں کو ووٹ بھی جو ان سے سفارش پہ بندہ لگتا ہے جی کسی بھی جگہ پہ, جی وہ کیا ہوتا ہے سفارش پہ کیوں لگے؟ اگر تو جی یہ سفارش جو ان سے یہ سفارش آپ کو بتا رہا تھا, اگر ہم یہ سفارشیں حرام, سفارش دیکھیں نا, ایک سفارش, ساری سفارشیں حرام نہیں ہوتی. اب دیکھیں, ایک آپ نے گیس کا میٹر لگوانا ہے اور آپ کا نام بھی آ گیا اور وہ بندہ نہیں لگا رہا. اب آپ نے کسی کو کہہ دیا کہ اس کو سفارش کرو, یار ہمارا میٹر کا نام آ گیا, وہ میٹر لگا دو آ کے, تو یہ سفارش غلط تو نہیں ہے؟ اس پہ تو آپ کا حق تھا. صحیح ہو گیا نا. اب ایک جاب آ گئی کہیں جگہ پہ, کسی جگہ پہ جاب آ گئی, اور آپ کی تعلیم ہے 10 پڑھا, آپ 10 پڑھے ہوئے ہیں, اور اس کے لیے چاہیے 12 پڑھا ہوا بندہ. اب آپ سفارش کریں کہ جی اس جاب پہ مجھے رکھواؤ, یا آپ بھی 12 پڑھے ہیں اور ایک کا 500 نمبر ہے اور آپ کا 200 نمبر ہے, اور آپ کہیں کہ اسے نہیں مجھے آگے رکھو, تو یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ نے کسی کا حق مارا نا, تو اس کی تو اللہ نے پھر پکڑ کرنی ہے نا. آپ نے کیا پوچھا جی زین؟ میں کہتا ہوں کہ کوئی ملک ہے جو ہم سے قرض لیتا ہے. کوئی ملک ہے جو ہم انشاءاللہ قرض دیں گے. انشاءاللہ ہم اپنے تمام اسلامی ممالک کو اور ان ممالک کو جن کو قرض چاہیے ہوگا, ہم انشاءاللہ اس کو اس قابل کر دیں گے. ہم اس ملک کو اتنا اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیں گے کہ آنے والے کچھ دہائیوں کے اندر لوگ ہماری مثالیں دیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب میں سے آپ میں سے بیٹھا ہر بچہ کیا کہے گا کہ کل جا کے 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, اس ملک کو میں نے یہ نئی چیز دے کے اس طریقے سے, اس نظام سے کامیاب کروانا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے کیا پیش کرنا ہے؟ کردار پیش کرنا ہے. شاباش علی, کیا پیش کرنا ہے؟ کردار. اور اس کے بعد کبھی بھی آزمائے ہوئے کو دوبارہ آزمانا, کبھی بھی چور چکے کو اپنے اوپر حکمران بنانا, جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے. تب پھر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جائے گا اس ملک کے اندر ترقی آنی شروع ہو جائے گی. جب آپ میں سے ہر بندہ ذمہ داری قبول کرے گا کہ نہیں یہ ہمارا ملک ہے,
क्या कहना है? हमारा नहीं, ये मेरा मुल्क है। तब इंशाल्लाह फिर मेरे के बाद हमारी उम्मत नहीं, ये मेरी उम्मत है। फिर हम अपनी पूरी उम्मत का भी सोचें कि अब देखें ना 60 इस्लामी ममालिक हैं, कितने? 60। और 60 के 60 पूरी दुनिया के अंदर जलील हो रहे हैं। किस वजह से? भला हमने अपनी बुनियाद को भुला दी है। जब बुनियादें मजबूत हो जाएं फिर हमारे जितनी मर्जी बुलंद हो, नीयां चंगियां ना हों ते जो मर्जी हो जावे वो इमारत कायम नहीं रहती। आप हमें नहीं बताते, हम बने वो ऊपर मकाम में वज़ीर आज़म के ऊपर, इसलिए अगर वज़ीर आज़म कौंडी है, नाहिल भी है, तो वो भी हमारी बात सुने। ओए उसकी बात सुनो। अगर वो बात ना सुने हम उसकी हुक्मरानी को गिरा दें। हाँ। ऐसी ताकत हमें हो कि हम हर बंदे को झूठ से बचाएं जी, 60 इस्लामी मुल्कों को तब्दील कर दें। बिल्कुल इंसान कर सकता। अब उसने कहा है कि सर हमें इतनी ताकत रखनी चाहिए, इतने काबिल बनना चाहिए कि अगर मान लिया जाए कि हमारा वज़ीर आज़म नाअहल है, ठीक है जी, हमारे इलाके का चेयरमैन, और हमें पता चल जाए कि वो बंदा काम गलत कर रहा है। क्या कर रहा है? कह रहा है कि हमें हमारे पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि हम उसको भी पकड़ सकें, यानी कि वज़ीर आज़म से बड़ी भी ताकत हो, हम उसे भी पकड़ सकें कि नहीं भाई तुमने क्या किया है, गलत किया है। बात तो हुई ना, क्या कहते हैं, मज़ा तो आया कि जनाब बेशक तुम वज़ीर आज़म हो लेकिन तुम जो कर रहे हो ये क्या है, गलत है। मैं थोड़ी सी बात कर दूं उसके बाद आप मौसम अपनी बात करना। आप देखें हम यहाँ पे एक छोटे से फैसलाबाद के इलाके में बैठ के ये बात कर रहे हैं, कोई और भी तो करता ही होगा ना, फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? कितने जुमे होते हैं ना, यही कहता है ना मुल्क को तरक्की दो, ऐसे ही है ना, सारा कुछ ही होता है ना। यानी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो कितने लोग और हैं जो ये बात कर रहे होंगे, कितने टीचर हैं इसी तरह जैसे मैं आपको आपका टीचर होकर समझा रहा हूँ। शाबाश, गुड। फ़र्क क्यों नहीं आ रहा कि हम सिर्फ बातें सुनते हैं और जब वो महफिल ख़त्म हुई हाँ सही गल की थी, इधरों कड्डी इधरों सुनी तो इधरों कख नहीं समझ आया सानू कि असीं की करना। घर जाके वही लड़ाइयाँ झगड़े, वही झूठ, ऐसे ही है ना, वही आज़ारी बात है, वही चुगलियाँ, तो वो फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आज आपने भी बातें सुन के ज़ाया कर दी, वही पबजी, ठीक है ना, वही टिकटॉक। अब देखें ना, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है। हम स्टेटस पे ऊपर लगा रहे हैं जी मोबाइल के साथ, वो क्या पकड़ के गाड़ियों के सामने, कभी बंदूकों के साथ कर रहे हैं ना सारा, कभी गाने। यार क्यों कर रहे हैं हम सारा कुछ? इसलिए कि हमारे पास करने के लिए अवैस, हमारे पास करने के लिए और कुछ है नहीं। इसलिए आज हमने बड़ी मुल्क की बातें कर ली, बड़ी अच्छी, वो ज़हन कितनी अच्छी, हमने भूल जानी। मुल्क के सामने खूबसूरत बन रहे हैं और सर जी अपने आप को ये कौन सा टैलेंट? ठीक है ना जी, हम आर्टिफिशियल लोगों की तारीफ बटोरना चाहते हैं और फिर क्या होता है, नतीजा क्या होता है कि हम बातें बुतें करते हैं और बातें करके उठ के गाले ख़त्म, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होता। और जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आज हमारी गुफ्तगू का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा कि जब आप में से कोई बच्चा आज दिल में और अपने रब के साथ इंशाल्लाह वादा ये करे कि जब भी हम इंशाल्लाह, बल्कि आज से ही हम लोगों को भी ये बात बताएंगे, हम घर में भी ये बात करेंगे कि अल्लाह के बंदो अपने अलावा भी कुछ सोचो, अपने घर के अलावा भी कुछ सोचो, सिर्फ मोटरसाइकिल की तरफ नहीं, अपने मोटरसाइकिल के अलावा भी कुछ सोचो। दुनिया में कुछ और चीज़ें भी हैं, नए मोबाइल का ना सोचो, नहीं मैं सही कह रहा हूँ, नए कपड़ों का ना सोचो, शादियों के बारे भी ना इतना सोचो, वो हो ही जानी है। ठीक हो गया ना? हाँ जी, हो जाएगी। तो लिहाजा जब भी आप सोचें, किसके लिए सोचें? सर जी हर बात को मजाक में ले लें। सर जी एक सीरियस बात हो रही है, आप मजाक में ले रहे हैं बात। सर जी पहले आप ये एक बात खत्म कर लो। सर जी 5, 6, 7 के बच्चे आ जाएंगे। बेटा मैं बुलाता हूँ उनको, मैं बुलाता हूँ जी। हाँ जी वैस क्या कह रहे हैं आप? यार ये खत्म कर लो, मेरी बात दूसरी है, ये कर लो खत्म। चलें शाबाश उनके, ठीक है जी। फाहद कोई सवाल तो आपने पूछा नहीं है आप? सर जी ये जो हम इतना उनसे कर्ज लेते हैं बाहर वाले इलाकों से, सर जी हमारे से क्यों नहीं होता इतना पैसा इकट्ठा? सर जी मेरे ख्याल में ये सर जी उनसे हमारे बैठे हुए हैं ऊपर, सर जी वो पैसा सारा खाई जा रहे हैं मेरे ख्याल में। जी सर ये बिल्कुल वो अच्छा सवाल। ऐसे ही होता है। अब हम इतना मुल्क से पैसा लेते हैं, बल्कि हमारे पास इतना पैसा
क्यों नहीं आता? जी वो सेफ्टी कर बैठे हैं सारे। वो अब देखे ना, जो बंदा 10 साल पहले कुछ भी नहीं था, उसके पास अरबों खरबों रुपया है जी सर, हमारे हुक्मरानों के पास, कहाँ से आया? वहाँ से है लैंड क्रूजरें हैं यार उनके पास, जो यहाँ से समनाबाद जाएं या GTS जाएं तो 5,000 का पेट्रोल लग जाता है। कहाँ से आए इन लोगों के पास? जादूगर हैं कोई? इनके पास तो पैसे थे ही नहीं। ये तो फ़कीर थे, ये तो मस्कीन और गरीब लोग थे। हुकूमत में आए और 30 साल के बाद अरबों खरबों मुल्क के बाहर बैंकों के अंदर पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। किधर से आया? वो हमारा था, वो हमारा पैसा था, और हम ऊपर से जाहिल हैं, हमें पता ही नहीं कि हमारा पैसा है। और अगर सर और हम उन्हें क्या कहते हैं? ये हमारे हुक्मरान हैं जी, और हम इनके लिए जान भी दे देंगे। ये हमारी कौम का आलमी है। क्यों? क्योंकि हमें अकल नहीं भी है। जान देते हैं, वो गलत करते हैं। अब भी जान देते हैं ना, पता भी है कि आजमाए, मैं क्या कह रहा हूँ, आजमाए हुए को दोबारा आजमाना, अरे खुदा मार के फारग करो उनको। 8,000 देखा नहीं कल आपने ये उन्होंने करवाई। सारा देखा कुछ कल जी आपने? जी देखा मैंने। देखा कितने बंदे से ठीक है, अब ये सारी रस्में, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहस इधर देखें, ये सारे मामले हल कैसे होंगे? जब आप सारे के सारे क्या करेंगे? अपना अपना हक अदा करेंगे। जब आप अपना हक अदा करेंगे, फिर किसी की जुर्रत नहीं होगी कि वो बुरे काम कर सके। क्यों? क्योंकि पता है कि आगे लगाम डालने वाला, पकड़ने वाला बैठा है। जी इमरान खान मेरे ख्याल में सही है, लेकिन वो जो उनके आगे बैठे हुए हैं ना सर जी, वो काम उल्टा पुल्टा कर। ऐसे ही होता है ना। लेकिन सर जी वो तो आप भी पीटीआई के साथ है। कौन? फिर वो कैसे? आप देखें ना, काली बेड़े, क्या काली बेड़े जिन्हें हम कहते हैं मुनाफिक, हाँ जी, ये तो अल्लाह के नबी के दौर में भी थे। अभी हमें फ़िलहाल कुछ नहीं सोचना, हमें बस ये सोचना है कि इस मुल्क के मसाइल क्या हैं, इनको इस मुकाम पे लेके आने वाले लोग कौन हैं, और इसका हल क्या है। इसका वाहिद हल सिर्फ़ और सिर्फ सबसे पहले आपके लिए तालीम है। यार आप लोग पढ़ते नहीं हैं, आप लोग कल अच्छी जॉब पे नहीं होंगे, अच्छे ओहदों पे नहीं होंगे, अच्छे अफसर नहीं होंगे, आपकी कोई बात मानेगा? सही, आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? मैं चेयर पे बैठा हूँ, आप नीचे क्यों बैठे हैं? मैं जी आपका उस्ताद हूँ। उस्ताद का मतलब क्या है? कि मैं आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हूँ, ऐसे ही ना, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ। तो मेरी इज़्ज़त किस वजह से हुई? तालीम की वजह से है। ये मौज़म बैठा है, मौज़म आज तक आपने कभी, आप ये राना रफ़ाकत का पता है? आप इसकी टांगें दबाएंगे? यार इतना तो अमीर बंदा है, नहीं आप उसकी टांग नहीं दबा सकते। क्यों? चलें छोड़े, राणा सनाउल्लाह साहब तो इतने बड़े मन्ने तन्ने सियासत, उसकी टांगें दबाएंगे आप? यार इतना उसके पास 3-4 तो गाड़ियाँ हैं, पता नहीं जो एवी खड़ी, तो नहीं क्यों नहीं दबाएंगे? चलें यार, अब ऐसा आप बताएं, आप इस इलाके के चेयरमैन की टांगें दबाएंगे? क्यों? वो कहता है वो हमें खिलाता है, हम उसकी टांगें। चले फिजान आप बताएं, आप अपने गांव के लंबरदार की टांगें दबाएंगे? लड़ाई इसकी लड़ाई है उसके साथ। किसी और गांव के लंबरदार की आप टांगें दबाएंगे? चले जान भी ले, दबाएंगे आप? नहीं ना। अच्छा चले छोड़ें, ये हमारे नेशनल बैंक, जो हमारा बैंक है पाकिस्तान का, ये पढ़ा लिखा बंदा बहुत ज़्यादा है, क्या आप उस पढ़े लिखे की टांगें दबाएंगे? क्यों? बंद क्यों जी? तो आपने मेरी टांगें क्यों दबाई थी उस दिन? अरे आपने हमको सिखाया है। आपने मेरी टांगें क्यों दबाई थी? ना तो मेरे पास राणा सनाउल्लाह जितना पैसा है, ना ही उतनी गाड़ी है, मेरे तो मोटरसाइकिल भी ख़राब सा है। मेरी बात तो सुन लेना, ना मैं बैंक बैलेंस रखता हूँ, ना मैं बैंक का मैनेजर हूँ, ना मैं अभी इतना पढ़ा हूँ, उसके बावजूद आपने, आपकी माशाल्लाह इसकी भी दाढ़ी, आपने मेरी टांगें क्यों दबाई थी? सर जी हमारे दिल में ना आपकी जगह है। सर जी अगर ये मोहब्बत है सर जी। मोहब्बत क्यों है? सर जी आप सर जी कुछ सीखने आते हैं हम आपसे सर जी। सिखाता हूँ मैं आपको कब सिखाता हूँ? जब मेरे पल्ले कुछ होगा। और मेरे पल्ले क्या है? तालीम है। तो डायरेक्ट आपने मेरी टांगें नहीं दबाई, आपने मेरी तालीम की टांगें दबाई हैं। बात सुनी आपने? सर औरंगज़ेब या सर अली की टांगों को नहीं दबाया आपने। जो इनके पास इल्म है, जो तालीम है, जो मैं आपको देता हूँ, आपने उसकी टांगें दबाई हैं। आप उसके पैरों में बैठना पसंद करते हैं, मेरे पैरों में नहीं। समझ लगी मेरी बात की? आपके बड़े भाई भी मेरे जितने ही हैं ना, आप नहीं उसके पैरों में बैठना पसंद करते, आपको हिक्कत महसूस होती है।
मैंने अभी कहा कि मैं नीचे बैठ जाता हूँ, आप लोगों ने रोला डाल दिया, सर जी आपने नीचे नहीं बैठना। क्यों? आप गवारा नहीं करते कि सर हमारे उस्ताद नीचे बैठें। क्यों? क्योंकि आपके दिल में इज़्ज़त है। आपके दिल में इज़्ज़त मेरी नहीं है, मेरी तलीम की वजह से है। और आपको पता है कि आप हर उस्ताद की इतनी इज़्ज़त भी नहीं करते। ये मिसाल देने का मतलब क्या है कि आपके पाँव और कदम भी तब दबाए जाएंगे, तब लोग आपके कदमों में बैठना पसंद करेंगे जब आपके पल्ले भी कुछ होगा, जब आपके पास भी तालीम होगी, जब आपके पास भी इल्म होगा, और जब आप भी लोगों को कुछ सिखाएंगे। ये थोड़ा सा फ़लसफ़ा है। अब इधर एकेडमी में लगा लें, इसको एक शहर में लगा लें, इसको एक मुल्क में लगा लें, अब इसको पूरी उम्मत पे लगा दें। जो इल्म वाला है वही सरदार है, जो इल्म वाला है उसी की कुर्सी है, जो इल्म वाला है वही सरबुलंद है, और जो इल्म वाला है उसी की कदमों में सारे बैठे हैं और वही सिखा रहा होता है। और अगर हम अभी तलीम से भाग रहे हैं, हम अभी इल्म से भाग रहे हैं, फिर क्या करना है? फिर हमें नहीं किसी ने दबाना, फिर हमने गुलामी इख्तियार करके उन लोगों को दबाना है जो हमसे ऊपर चले गए। समझ लगी? फिर मुल्क भी उनके हाथों में, हुक्मरानी की भी उनके हाथों में, और गुलामी हमारे हाथों में। समझ लगी है? ये आपका काम है आज से किरदार पेश करने का, और जब आपने किरदार पेश कर दिए तब इंशाअल्लाह आप जैसा काबिल इंसान होना कोई नहीं। समझ लगी है? आपने थोड़ी मेहनत करनी है, अल्लाह ने ज़्यादा बरकत डाल देनी है। तब जब आपने अल्लाह का, उसके नबी का, उसके दीन का और उसके लोगों का सोचना है, तब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कहेगा कि नहीं यार ये बंदा बाकियों से कुछ अलग है, और बाकियों से अलग होना ही आपकी कामयाबी है। इसे क्या कहते हैं? यूनिकनेस। क्या कहते हैं जी? यूनिकनेस। अगर आप बाकियों से अलग नहीं हैं, आप भी वैसे ही रेवड़ के अंदर बाकी बकरियों की तरह है, तो आप भी कख नहीं। आपके अंदर जो इनफरादियत होगी, जो अलग चीज़ होगी, वही ज़िंदगी के अंदर आपको कामयाब करेगी। आप सब क्या ख्याल है? गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक हो गया? तो अगर आपके अंदर नहीं है, फिर बेटा जी चुप करके इधर बैठे रहें, इस कुर्सी का ख्वाब ना देखें, फिर अपनी बात मनवाने का ख्वाब ना देखें, फिर लोगों को, जैसे इसने कहा कि हम पूरे 60 मालों को ठीक कर सकते हैं, फिर ये ख्वाब ना देखें। कब? जब आपके पास तलीम, शऊर और किरदार, और जब आपके पास ये सारा आ गया, इल्म आ गया, तो अल्लाह ताला सरदारी किसको देता है? इल्म वाले को देता है। तो ये मैंने आपको छोटी सी अपनी मिसाल से समझाया कि बेटा यहाँ पे अगर ये हो सकता है तो फिर ये मुल्क के लेवल पे भी हो सकता है। तो जिस दिन आपने फ़ैसला कर लिया अपने साथ कि नहीं यार अब नहीं ग़ुलामी करनी, अब हमने इंशाल्लाह आगे आना है, अब हमने इस मुल्क को ख़ुद संभालना है, हमने किरदार पेश करना है, हमने मेहनत के साथ आगे आना है, हमने सिफारिश को ख़त्म करना है, हमने रिश्वत वालों का मुंह तोड़ना है, और हमने आजमाए हुओं को दोबारा आजमाना नहीं है। ना खुद उनको आजमाने देना है और ना ही अपने घर वालों को ऐसा करने देना है। हमारे इल्म काम आए, हम अपने घर वालों को बताएं ये आप क्या कर रहे हैं। वो कहें जी कि हम 10-20 साल से उनको देते आ रहे हैं वोट। उन्होंने कहा नहीं अब नहीं पापा ऐसा, अब नहीं ऐसा नहीं। आप अपने घर में एक नई तहरीक शुरू करें इंशाल्लाह। तब क्या होगा? फिर जो इल्म वाली बात आप कर रहे होंगे आस्ता 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 हर जगह पे वो फैल जाएगी। इसको 5 साल लग जाए, इसको 10 साल लग जाए, इसको 10 साल लग जाए, इसको 20 साल लग जाए, ये 100 साल लग जाए, लेकिन अल्लाह ने आपसे ये नहीं पूछना कि तुम कामयाब हुए या तुम कामयाब नहीं हुए। अल्लाह ने क्या पूछना है कि तुमने कोशिश, तुमने अपना जितनी हिम्मत थी उतनी दिखाई, अपनी ताकत के मुताबिक काम किया। अगर तो किया है तो तुम सुरखरू हो। समझ लगी है जी? वैसे क्या कह रहे हैं जी? हमें कैसे लगे पता कि वो ये बंदा ठीक है, इन्हें हम वोट दें? इल्म। आप देखें ना, उसने ये पूछा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये बंदा ठीक है कि नहीं। सबसे पहले उस बंदे जब वो इलेक्शन में आ जाए ना, तो देख लो इसके पास पहले क्या था और अब क्या है। वो हमें कैसे लगेगा पता ना? ये इल्म, अखबार, तलीम, न्यूज़पेपर, हर जगह पे पता होता है कि इसके पास पहले कितने पैसे थे और इसके पास। अब देखें, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ये सहाबा के बाद के एक खलीफा थे। 2 साल ये खलीफा रहे हैं। जब ये खलीफा नहीं थे ना, ये बहुत अमीर थे। ये जो एक दफ़ा कपड़ा या खुशबू मैंने सुना है कि लगाते थे, वो दोबारा सारी उम्र नहीं लगाते थे, फिर नई चीज़ लगाते थे। हसीन तरीन, खूबसूरत तरीन, महंगे से महंगा कपड़ा पहनते थे। खाना बादशाही, शहनशाही, हुक्मरानी उन्होंने। जनाब अभी हुक्मरान नहीं थे। जो पहला हाकम था वो जब वफ़ात पा गया तो खलीफा कौन बन गए? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़।
कहते हैं कि कुछ देर बाद उनका दोस्त उनको मिलने आया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के घर का दरवाज़ा नॉक किया तो बाहर आया, तो जो बंदा अंदर से निकला वो पतला सा, रंग काला, डल हो गया रंग, कपड़े फटे हुए, ख़राब से कपड़े, जो शान शान नहीं थे किसके, उस उम्र के, जो अभी हुक्मरानी से पहले का उम्र था। ठीक है, तो क्या किया जी, कपड़े भी फटे हुए। ये आपने अक्सर देखा गर्मी की वजह से रोज़ों के ऊपर हमारे ये जो होंठ होते हैं इनके ऊपर से अक्सर मांस सा फट जाता है, ये हाल, कपड़े भी, सर भी, खस्ता हालत। उसने कहा उमर किधर है? मैं तो बड़ा ठीक ठाक माशाल्लाह सोना सुनखा छोड़ गया था, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ किधर है? उसने कहा मैं ही उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। उनका दोस्त हैरान होगा कि तुम्हें क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हुक्मरानी का बोझ आ गया है। किसका बोझ आ गया? हुक्मरानी का। यानी कि पहले जो हमारे सहाब थे वो कैसे हो गए कि पहले ठीक ठाक ताज़ा अच्छे खासे सोने सुनखे कपड़े, और जब हुकूमत में आए हैं तो खुशियाँ भी गई, ठीक है, मुंह से रौनक भी गई, जो खाते पीते थे वो भी गया, वज़न भी गया, तबीयत भी गई, सेहत भी गई। क्यों? टेंशन कि यार इतना लोगों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, अब मैंने ये ज़िम्मेदारी निभानी है, ये ईमानत है। अल्लाह ने कल पूछ लिया कि तुम हुक्मरान थे और लोग गरीब थे, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तुम हुक्मरान थे और किसी माँ बेटी की इज़्ज़त लुट गई, मैं क्या जवाब दूंगा? तुम हुक्मरान थे, बच्चे यतीम होते थे, तुमने क्या किया? बच्चों की तालीम का क्या किया? इतना उनके ऊपर प्रेशर कि वो अपनी हालत से बदहाली की तरफ चले गए। मिसाल मिल गई। अब देखें अपने हाकिमों को, ये पहले गरीब होते हैं, पहले मस्कीन होते हैं, इनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, जब आते हैं हुकूमत में तो क्या होता है इनका हाल? तो लानत क्यों नहीं भेज देते हम ऐसे हुक्मरानों के ऊपर? हमें तो चाहिए वैसे, अगर वैसा नहीं आए तो सबसे बाइकाट है, और अगर ऐसा कोई नहीं आएगा तो हम खुद आएंगे। ये नहीं कि हम किसी का इंतज़ार करें कोई उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जैसा हुक्मरान आए, अगर कोई नहीं आएगा तो हम खुद बन के आगे आएंगे। हम खुद अपना क्या पेश करेंगे? किरदार पेश करेंगे कि ये होता है लीडर। नहीं आता कोई ना आए। कब ये मुझे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का कब पता चला? जब मैंने पढ़ा कुछ, सुना कुछ। तो जब आपको सुना होगा आप मिनट में बंदे की पहचान कर जाएंगे कि ये किस काबिल है। ठीक हो गया ना? क्यों? क्योंकि अब एक बंदा अपने घर को चला रहा है तो वो 12-14 घंटे काम कर रहा है, और जिसे पूरा मुल्क चलाना है वो सारा दिन सारी रात काम करेगा ना। इसका मतलब है उसका हाल बदहाल हो जाएगा। वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर कर रहा है, कभी ये काम कर रहा है, कभी वो काम कर रहा है, कभी इसकी बातें सुन रहा है, कभी उसकी। हमारे हुक्मरान पहले से ज़्यादा तरोताज़ा हो जाते हैं, पहले से ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। इनके कपड़े नहीं मान, इनकी घड़ियाँ नहीं मान, इनके खाने नहीं मान। यार स्पेशल जहाज़ आ रहे हैं इनके खाने के लिए, स्पेशल जहाज़ों के लिए इनमें खाना आ रहा है, सिर्फ खाना। हमारे जैसे लोग तो सारी उम्र बर्बाद कर देते हैं ना सफ़र करने में, उम्रे के पैसे बड़ी देर में बाहर इकट्ठे होते हैं। हमारे हुक्मरान जहाज़ों के अंदर सब्जियां, खाने, नाश्ते मंगवाते हैं, और ऊपर से हम जाहल हैं, हम इन्हें क्या कहते हैं? ये हमारे क्या हैं? और अगर इन लोगों को आपने नीचे लेके आना है तो किसको ऊपर लेके आना पड़ेगा? खुद को। किसके साथ? किरदार के साथ। फिर वहाँ जाके आपने कौन सा किरदार पेश करना है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ वाला। हाँ जी सर जी, इनको नहीं पता कि ऊपर जाके जवाब देना है। बेटा पता है, सबको पता है, लेकिन लालच और शैतान के मोहरे हैं। शैतान ने अल्लाह को क्या कहा था कि मेरा तुम्हारे साथ क्या है? मुकाबला है। तो ये लालच इनको इतना पागल कर देता है ना, इन्हें पता नहीं होता हमने कब्र में भी जाना है। पैसे का लालच, ओहदे का लालच, ताकत का लालच, ये लोग इतना लालच करते हैं कि फिर इन्हें भूल जाता है क्या साचा और क्या हक है। फिर ये पैसा जमा करने में ही लगे होते हैं। क्या गया यहाँ? जो साहब इतना पैसा सर जी है हमने करता सर जी ये लेते हैं वगैरह सर जी। हाँ हाँ। तो जब दोबारा इस उस दर्जे पे कैसे लेके जाएंगे हम? अब उसके लिए आप जैसे नौजवान, आप जैसे बच्चे जो आगे आएंगे ये लेके आ सकते हैं। लेकिन ये करेंसी कैसे पूरी करेंगे? कैसे पूरी करेंगे? जब इस मुल्क को लूटना बंद कर दिया गया, जब इस मुल्क को लूटना बंद कर दिया गया और यहाँ पे बेरोज़गारी कम हो गई। हमारी कौन सी चीज़ है जो बिकती है और हमें पैसे आते हैं? हमारा कपड़ा, हमारा काटन, हमारा चावल, हमारा नमक, जी बिल्कुल सर जी, हमारी चीनी बिकती है, हमारी हर चीज़ बिकती है। हम क्या करते हैं कि हम अच्छा माल बाहर भेज देते हैं और जो खस्ता और बुरा होता है वो इधर रख लेते हैं अपने लोगों को खिलाने के लिए। अब आप जैसे लोग, यही तो आपका काम है। कैसे सर ये मुल्क को ठीक करना है? कैसे? यही तो आपने सोचना है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
اب مجھے پتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہوں، تو میں نے اپنا تو کام کر دیا. اب آپ پڑھ کے چلے جائیں گے، اب نہیں یہاں پہ ایک نیا گروپ آ جائے گا، میں اس کو بھی یہی کہوں گا. اب آگے جو کر گیا وہ زندگی کے اندر کامیاب ہو گیا. وہ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس بندے کا نام ختم نہیں ہوگا. تاریخ یاد رکھے گی اس انسان کو جس نے اپنے آپ کو کس کے ساتھ جوڑ دیا، ان لوگوں کی بھلائیوں کے ساتھ جوڑ دیا، اس ملک کے ساتھ جوڑ دیا. پھر لوگ اس کو مرنے کے بعد بھی یاد رکھتے ہیں، اس کو کبھی بھی بھولا نہیں جاتا. اور آپ دیکھ لیں، آپ کو اپنے نانا پر دادا اور اس سے پیچھے کا نام ہی نہیں یاد، نہیں نا یاد. تو بتاؤ اقبال کس کا دادا ہے؟ اقبال کس کا نانا ہے؟ ہمارا کیا لگتا ہے اقبال؟ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ہمارے کیا لگتے ہیں جی؟ کیوں نام یاد ہے ان کا؟ پاکستان کا وہ کام کر کے گئے ہیں، وہ اللہ کے دین کا کام کر کے گئے ہیں. آپ کو اپنے بڑوں کا نام نہیں یاد جن کی ہم اولاد ہیں، لیکن ہمیں ان لوگوں کا نام یاد ہے جو اس ملک کے لیے کچھ کر کے گئے ہیں. تو آپ کے بچے بھی آپ کا نام بھول جائیں گے، لیکن یہ قوم نام نہیں بھولے گی اس انسان کا جو اپنے آپ کو اس قوم کے لیے صرف کر کے گیا ہوگا. دو ہی لوگوں کا نام نہیں بھولا جاتا، ایک غداروں کا اور ایک رہنماؤں کا. اور رہنما ہم بننا نہیں چاہتے تو ہم کس کیٹیگری میں چلے جائیں گے پھر؟ اب ہمیں رہنما بننا ہے، بہت لیڈرز مال لیے. اب آپ میں سے ہر بندے کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اپنے تئیں کیسے اس ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے. گھروں کے اندر جا کے بات کرو، بہنوں بھائیوں کے ساتھ جا کے بات کرو، پڑھو، سنو، دیکھو، سمجھو، مشاہدہ کرو کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح اس ملک کو لوٹ رہا ہے. آپ کو ہر چیز کھلی سامنے آ جائے گی. پھر اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میری زندگی کو بے معنی نہ کر، ضائع نہ کر، مجھے جینے کا مقصد دے دے، ویژن دے دے. پھر آپ مر جائیں گے لیکن آپ کا نام مرے گا نہیں. جی سر جی، آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ پاکستان کے بعد کوئی پاکستان میں تبدیلی آئی ہے؟ کیا میں پاکستان کے بعد پاکستان میں تبدیلی مثلاً جب چینی کے کارخانے تو 2 تھے، تو پھر اب 2011-12 کے بعد 69 ہو گئے. ماشاء اللہ. اب اس کی عمر کتنی ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال اس کی عمر ہے. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان میں چینی کے کارخانے کتنے تھے؟ 2. اب 70 کے کتنے جتنے بھی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے اندر بہتری ہے. یعنی کہ ہمارے دماغوں کے اندر یہ باتیں ہیں. ہم بچے ہیں لیکن ہمارے دماغوں کے اندر یہ باتیں ہیں، لیکن ہمیں بتانے والا، ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں. بھی ہو تو خود آ جاؤ یار. ٹھیک ہو گیا نا. جب پاکستان بنا پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ تھوڑی سی آبادی تھی پاکستان کی. اب تو 22 کروڑ آبادی ہو گئی ہے، 26 کروڑ آبادی ہو گئی ہے. اور تب کوئی کھانے والا اور لوٹنے والا بھی نہیں تھا. سارے لوگ با کردار اور سچے تھے. اب تو لوٹنے والے ہی بڑے آ گئے. یہ بہتری آئی، لیکن جتنی بہتری آنی چاہیے تھی اتنی بہتری آنی چاہیے تھی. کہ نمک کتنا، ہمیں کتنے روپے کلو ملتا ہے نمک؟ یار پھر چینی بھی اس ریٹ پہ ہو نا. وعلیکم السلام. ہاں جی اوپر چلے جائیں. تو پھر اگر باقی چیزیں بھی تو اس معاملے سے ہمیں ملے نا. ٹھیک ہو گیا نا. اب اتنے ریٹ ہائی بنا بھی ہم خود رہے ہیں. نہیں کرنسی انشاءاللہ ہائی ہو جائے گی تب جب اس ملک سے کرپشن ختم ہو گئی. اور کرپشن تب ختم ہوگی جب کرپشن کرنے والوں کو گریبان سے پکڑنے والے لوگ پیدا ہو گئے، اور وہ آپ لوگ ہیں. اگر آپ نہیں ہوں گے تو اب آپ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ عمران خان نے جو پکڑے تھے یہ جو ہم نے شخصیات کو ڈسکس نہیں کرتے. جو نکمے لوگ ہوتے ہیں نا وہ شخصیات کو کرتے ہیں کہ عمران خان یہ ہے، نواز شریف یہ ہے، زرداری یہ ہے. جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ نظریات ڈسکس کرتے ہیں. کیا نظریہ کیا ہے آپ کا، آئیڈیالوجی کیا ہے. شخصیات نہیں، ذاتیں بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. آج سے آپ ایک کام تو کریں نا یار، آپ اپنی ذات چھپا لیں. سارے اپنی ذات بھی چھپا لیں اور اپنا مسلک بھی چھپا لیں. ہم صرف اور صرف کیا ہیں؟ سب سے پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد پاکستانی ہیں. بس اتنا تو کر سکتے ہیں نا آپ یہ بات چھپا لیں کہ آپ کیا ہیں. آپ میں سے کوئی آج سے راجپوت نہیں، ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں. آپ میں سے آج سے کوئی انشاءاللہ، آپ میں سے کوئی ڈوگر، کوئی شاہ، کوئی رائی بھی، کوئی رانا بھی، نہیں ہے، کوئی شیخ بھی، نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان. اور اس کے بعد پاکستانی. پاکستانی. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملے جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے.
بعد میں وہ دھیان جی کوئی اور سوال کسی کا؟ تو بہتری آئی لیکن جتنی بہتری آنی چاہیے تھی اتنی بہتری نہیں آئی. تو اس لیول کی بہتری کون لے کے آ سکتا ہے؟ ہم لوگ. تو اپنے پڑھنے کے لیے خواب دیکھیں, اس امت کے عروج کا خواب دیکھیں اور اس قوم کے عروج کا خواب دیکھیں. جس دن آپ نے یہ خواب دیکھنا شروع کر دیا, آپ انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آپ آنے والی دنیا کے اندر بھی کامیاب. کیا خیال ہے جواد؟ سمجھ لگی کہ نہیں؟ اور اتنے لوگ باتیں کرتے ہیں, فرق کیوں نہیں پڑتا؟ ادھر سے جانا ہے اور ہر چیز کو سارے لوگ کچھ ایک ڈائری بنائیں اپنی, اس پہ لکھا کریں نئی جو بات آپ سیکھیں نا, وہ آپ نے فائل بنائی تھی, روز پڑھیں ہیں. وہ آپ نے فائل بنائی تھی. میں فائل لکھتا ہوں, میں ڈائری بھی لکھتا ہوں, آپ بھی لکھیں. ہاں روز جو بات سیکھیں وہ لکھیں, ٹھیک ہے؟ پھر آپ کو یاد رہے گا ہم نے کیا کرنا ہے. سر جی وہ جو انڈیا میں سر جی وہ بتوں کو کیوں مانتے ہیں, کیا اس کا پورا سین کیا تھا؟ اب وہ بتوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت ہیں نا, اچھا وہ بت کو خدا نہیں مانتے. جی اور انہیں یہ نہیں پتا کہ سچی مسلمانوں کو اللہ سے مانگتے ہیں ان کا پورا جاتا ہے, ہم مانگتے ہیں پورا جاتا ہے. اللہ ان کا ہم سے زیادہ پورا ہوتا ہے جی ان کو پتا ہے کہ سب چیزیں الگ بھائی جان. ان کا اب دیکھیں نا, دنیا کے اندر سب سے کامیاب ملک ابھی ہم نے کہا کون سا ہے؟ نہیں یہ امریکہ. وہ تو اللہ کو مانتے نہیں, انہیں سب سے زیادہ دیا جا رہا ہے پیسہ, ان کے پاس سب سے زیادہ ٹیکنالوجی, ان کے پاس سب سے زیادہ. وہ محنت کرتے ہیں, شاباش, وہ محنت کرتے ہیں اور اللہ ہمیشہ. بیٹا بھی رکو ذرا, میں بلاتا ہوں. تو وہ انہیں اس لیے اللہ نے مقام دیا محنت کی وجہ سے. تو اللہ محنت دیکھتا ہے, اللہ بعد میں دیکھتا ہے کون مسلمان ہے کون عیسائی ہے. اگر مسلمان محنت کرے گا تو اب دیکھیں ہندوؤں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں یہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا اللہ دکھا دیں, ہم تو دکھا رہے ہیں. سمجھ لگی ہے نا؟ ان کا عقیدہ ان کے مطابق ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ رب ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک رب ایسا ہے جو ہم نے نہیں دیکھا, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ اس کے کیا ہیں, یہ نمائندے ہیں اس کے, یہ ہماری باتیں ان تک لے کے جاتے ہیں اور ہمیں بات بتا دیتے ہیں. تو اللہ ان کے ذریعے ان کو سارا کچھ دے رہا ہے. جو جانور کی پوجا کرتے ہیں, جو ہاتھی کی پوجا کرتے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی, اللہ ان کے ذریعے ان کو دے رہا ہے. سر جی ان کو بھی جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی, کیا اس کا حساب کتاب ہوگا؟ اچھا جی یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ کس کو جنت دے کس کو نہیں, انہوں نے دوزخ تو دے. کلمہ بھی نہیں پڑھا. تو جنت صرف کلمے والے کی ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جنت ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی جنت ہے جی, ہماری اپنی بہشت ہے, ہماری اپنی معاملے ان کے ہیں نا. وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں جائیں گے, ایسے کہتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں مسلمان نہیں جائیں گے, ہم کہتے ہیں وہ نہیں جائے گا. سمجھ لگی نا جی. لیکن سب سے پہلے معاملے تو اپنے دیکھنے نا کہ ہماری خرابی کہاں کہاں پہ ہے. ہم نے جب انشاءاللہ اپنے معاملے دیکھ لیے تو ہمیں عقل آ جانی ہے انشاءاللہ جی. آپ بن سکتے ہیں, اگر آپ کوشش کریں تو آپ بن سکتے ہیں. کوئی اور بات جی کسی کی؟ علی تم بھی پوچھ لو کچھ. بند ہو گیا ادھر کیا؟ ادھر میرے ماموں گئے ہوئے ہیں نا آرمی کی طرف سے. ہاں تو وہ سر جی وہ کہہ رہے ہیں جو ان سے ادھر طلبہ ہے نا, وہ آرمی کو جدھر بھی دیکھتے ہیں ادھر ہی وہ مار دیتے ہیں. ہاں یہ ٹک ٹاک پہ بھی وہ آیا تھا ٹک ٹاک. آپ دیکھیں نا, پتہ نہیں ان کا اب کیا معاملہ ہے, ان کے کیا ایشو ہیں, لیکن وہ کچھ تو معاملے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ یہ میں سر جی 2023 میں سر جی دوبارہ وہ آنی ہے سر جی سلطنت دوبارہ. وہ کیا پتہ نہیں اب دوبارہ کیا آنا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس وقت کس مقام پہ کھڑے ہیں, آپ اس وقت کس لیول پہ کھڑے ہیں, اور آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں, اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اللہ نے آپ سے تو نہیں پوچھنا کہ دوسرے ملکوں میں کیا ہو رہا تھا. اللہ نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. آپ کیا کر رہے ہیں, اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہے. السلام علیکم. ہماری کل ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی, آڈیو فارم میں ہی تھی. اچھا, آڈیو بنانے کا یہ خاص مقصد کوئی نہیں ہے,
ویڈیو بھی بنائی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا کوئی تشہیر مقصود نہیں، ہمارا کوئی سامنے آنا، کوئی اپنا آپ منوانا، کوئی اپنی بڑی واہ واہ کروانا کوئی ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے، ہماری شکل نہ پہنچے، ہمارا لہجہ نہ پہنچے، ہماری آواز نہ پہنچے، ہمارے ذریعے سے ہمارا پیغام کسی اور ذرائع سے آپ تک پہنچ جائے۔ ہمارا یہی مقصد ہے، یہی منشور ہے، اور یہی ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم صرف اپنا پیغام آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم نے اس میں کچھ انسان کی خامیاں بھی بتائیں، کچھ خوبیاں بھی بتائیں، لیکن آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خوابوں کی تعبیر۔ خواب کتنی قسم کے ہوتے ہیں، خواب کس طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدل جاتے ہیں، کیسے خواب پورے کیے جاتے ہیں، کن لوگوں کے خواب جلدی پورے ہو جاتے ہیں، کن لوگوں کے خواب پورے نہیں ہوتے، کن لوگوں کے خوابوں کے اندر اللہ خود شامل حال ہو جاتا ہے، اور کن خوابوں کے اندر قدرت انسان کا ساتھ نہیں دیتی، اور کن خوابوں کو خود بخود اس کے لیے رستے ہموار کر دیے جاتے ہیں، اور کن خوابوں میں اسے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اور کن خوابوں کی تعبیر خود اللہ لکھ دیتا ہے، اور کن خوابوں کی تعبیر انسان خود لکھتے لکھتے آغوش قبر میں چلا جاتا ہے۔ ان تمام تر چیزوں کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آج اس بیٹھک کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا، جو ہماری کل والی ویڈیو تھی ہم نے اس میں یہ بتایا کہ انسان کیا ہے۔ ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو علم دیا ہے۔ اب چونکہ اگر علم اس نے دیا ہے تو انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ علم میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں نے محنت کی ہے، میں نہیں یہ نہیں کر سکتا۔ اس کا بے شک اس نے محنت کی ہے، حق یہ بنتا ہے کہ وہ عاجزی کے ساتھ سر خم تسلیم کر لے کہ واقعتاً ہی اللہ ہی اس کو صحیح علم، فکر اور شعور دینے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور گلہ کرتے ہیں کہ انسان تو غصے والا ہی بڑا ہے، اس کو تو غصہ اس کا قابو کر لیتا ہے، کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے اوپر ہیوی ہو جاتا ہے، تو یہ انسان کس طرح میرے بغیر فیصلے کر سکتا ہے۔ پھر انسان کو اللہ کہتا ہے کہ یہ تو اپنی خواہشات کے نرغے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ پھر اللہ مزید چلتا چلتا کہتا ہے کہ میرا بندہ بہت زیادہ جلد باز ہے۔ پھر اللہ مزید کہتا ہے کہ اس کے اندر صبر نہیں ہے۔ پھر اللہ مزید کہتا ہے کہ یہ نا امیدی کے پہاڑوں کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سمو دیتا ہے کہ دوبارہ نکلنے کی کوئی صورت باقی نہیں بچاتا۔ یہ اللہ کوئی گلہ شکوہ نہیں کر رہا، اللہ بتا رہا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں ان کے اندر یہ خامیاں ہیں، اگر وہ ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایک کامل انسان بننے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اگر وہ غصے پہ قابو پا لے، اگر وہ صبر کرنا سیکھ لے، اگر وہ شکر کرنا سیکھ لے، اگر وہ نا امیدی سے نکلنا سیکھ لے، اگر وہ توکل سیکھ لے، تو اللہ تعالیٰ کا مقصود یہی ہے کہ وہی میرا بندہ میرے سامنے سرخرو ہو جائے۔ کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ جیسے تیسے اس کا بندہ کامیاب، کامران اور فاتح بن کے میرے سامنے پیش ہو، اس کو کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن اور کوئی مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے زیادہ تغدو نہ کرنی پڑے، وہ یا اللہ کہہ کے اب میری مدد طلب کر سکتا ہے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ہم بات کریں کہ خواب جو دیکھے جاتے ہیں وہ کون سے پورے ہوتے ہیں، اور کن لوگوں کے خواب زیادہ پورے ہو جاتے ہیں، اور خواب کیسے کیسے اپنی شکل، اپنی صورت اور اپنی بصیرت بدلتے ہیں، اور کن خوابوں میں اللہ شامل حال ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں، ہم جب ابھی طفل مکتب ہی ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ہمارا یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح بڑے ہو جائیں، بڑے ہو کے ہم کس طرح چلیں گے، کس طرح ہم بات کریں گے۔ مثال کے طور پہ میں جب بچہ تھا تو جب میں گاڑی جو چیما ٹائم چلتے ہیں ہمارے، میں اس پہ سفر کرتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا، میں یہ جو اوپر اس کا سٹینڈ ہے جس کے ساتھ ہاتھ پکڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، پکڑنے کے لیے جو بنا ہوتا ہے اوپر، جسے ہم اکثر کہتے ہیں یار وہ جو گاڑی کے اوپر ڈنڈا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کو میرا خیال تھا میں کیسے پکڑوں گا اس کو کھڑے ہو کے، میں کیسے گاڑی کے اندر میرا سر اس کے ساتھ لگے گا، میں کتنا بڑا ہو جاؤں گا، میں کس طرح وہ کیا کروں گا۔ میرا یہ خواب تھا جی، میرا خواب ہے کہ میں ایسے کھڑا ہو جاؤں۔ پھر جب ہم کرکٹ کھیلتے تھے تو بچپن میں خواب تھا کہ کس طرح میں بھی پیڈ، جو ہم کرکٹ ہارڈ بال کھیلتے ہیں، کس طرح پیڈ پہنوں گا،
किस तरह मैं ग्लव्स पहन के, किस तरह मैं पहले ओवर के अंदर फास्ट बॉल जो फेस करनी होती है वो करूँगा, ये ख्वाब थे। 6 साल की उम्र में बड़ा शौक़ था, बड़ा ख्वाब था, काश जी मैं अभी जिम ज्वाइन करूँ। मेरे चचा मुझे लेके भी गए, लेकिन उन लोगों ने ये कह के हमें मना कर दिया कि अभी बच्चे की उम्र थोड़ी है, अभी ये जिम ज्वाइन नहीं कर सकता। ये ख्वाब थे। ईद आती थी तो नए कपड़े पहनने का ख्वाब, ईद जाती थी तो फिर अगली ईद का ख्वाब। वहाँ पे हम छोटे छोटे जो पिस्टल चलते थे, बंदूकें चलती थी, इन चीज़ों का ख्वाब हम देखा करते थे। लेकिन जब हम पैदा हुए तो हमारे बुज़ुर्गों के ख्वाब कुछ और थे। वो हमें देख के अजीब किस्म के ख्वाब अपने दिलों के अंदर और अपनी ज़ुबानों के ऊपर लेके आते थे। अगर तो हम वही जो हमारी हकीकत थी वही आपको बताएं कि वो यही सोचते थे कि ये बच्चा बड़ा हो के पढ़ेगा लिखेगा, हमारी फैमिली इसको इस गुर्बत से निकालेगा, इसको ठीक करेगा, रुतबा दिलाएगा, हमारे जो मामले बहुत तंग हैं हमें उससे निकालेगा, ये उनके ख्वाब होते थे। जैसे जैसे हम बड़े होते चले गए वो ख्वाब वो साइकिल में बदले, साइकिल मोटरसाइकिल में बदल गई, मोटरसाइकिल फिर साफ़ सुथरी मोटरसाइकिल में, फिर हमने टैंकी टापे बदलाना शुरू कर दिए, फिर वो ख्वाब हमारे आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की सिमत में चले गए। पढ़ने का तो खैर बच्चे को बहुत से कम लोगों को शौक़ होता है, वरना बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो फिर शौक़ मज़ीद दोस्ती के शौक़, यारी के शौक़, इधर घूमने फिरने के शौक़, फिर ये ख्वाब के काश ये हो जाए, फिर वो हो जाए, मैं बड़ा होकर ऐसा करूँगा, मैं बड़ा होकर वैसा करूँगा। लेकिन वो हमें पता नहीं था कि जो ख्वाब देखे जाते हैं उनके लिए, उनको कामयाब करने के लिए किन किन चक्कियों से पिसना पड़ता है, किन किन भट्टियों से गुज़रना पड़ता है, ये इल्म हमें था नहीं। इसलिए हमने बस ख्वाब देखे थे कि बड़ा हो के ऐसा बन जाऊंगा, मैं बड़ा हो के ऐसा बन जाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। जब मैट्रिक पास की, थोड़ा सा शऊर आना शुरू हुआ तो पता चला ये तो दुनिया मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है। फिर जो ख्वाब सबसे बड़ा था वो हमारे ऊपर एंट्री टेस्ट का ख्वाब डाल दिया गया कि एंट्री टेस्ट अगर क्लियर हो जाएगा तुम कोई डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी। फिर ये ख्वाब, फिर वहाँ पे ISSB का ख्वाब, सेकंड लेफ्टिनेंट बनने का ख्वाब, पुलिस के अंदर जाने का ख्वाब, मज़ीद ख्वाब जन्म लेना शुरू हो गए। एक शऊर के अंदर हलचल सी मच गई कि अब तो ख्वाबों के बगैर गुजारा नहीं, और जिसने ख्वाब देख लिया फिर उसके मेहनत किए बगैर गुजारा नहीं। एक बड़ा अज़ाब, एक और ख्वाब, फिर वो ख्वाब जब पूरे नहीं हुए फिर हमने किसी और ख्वाब की तरफ अपने आप को मजबूरन धकेल दिया। उतनी मेहनत मशक्क़त हमने नहीं की, हमने वो फ़लसफ़े नहीं सीखे, हमने वो पढ़ाइयाँ नहीं की, हम वो उन चक्कियों से नहीं गुज़रे, हमने वो वक्त की मुकम्मल कदर नहीं की। एंट्री टेस्टों से हम फ़रार हुए, हम वहाँ से निकले, हमने सोचा नहीं जी अब जो BS देखने का ख्वाब हम करते हैं। मज़ीद हमने ख्वाब देखा किस लिए था कि कल को हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, हम एक अच्छी जॉब पे लग जाएंगे, हम एक अच्छे इंसान गर्दाने जाएंगे, हमारी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, हमारे रहने सहने की जो मामलात हैं वो बेहतर हो जाएंगे। और सबसे ख़ास बात, जो चीज़ हम चाहेंगे वो हम इस इल्म से कमाए हुए पैसे से ख़रीद सकते हैं। ये मेन वजह थी कि जो चीज़ हम चाहेंगे वो हम कल कलां आगे जाके उसको ख़रीदना चाहते थे, लेना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे। ये हमारा एक ख्वाब था जिसके लिए हम गुज़रते चले गए। फिर थोड़े से मज़ीद मैच्योर हुए, एक बहुत अच्छी सी जॉब का ख्वाब हो गया, फिर वो गुज़रे, शादी हो गई, बच्चों का ख्वाब, बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल देने का ख्वाब, फिर हमने बुढ़ापे में जाके 4 पैसे जमा करने, इन्वेस्टमेंट करने, घर बनाने का ख्वाब, मज़ीद ख्वाब जाते 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 आखिरत के अंदर बच्चों के नेक निकलने का ख्वाब, बच्चियों की शादियों की अच्छी जगह पे होने का ख्वाब, फिर उनके अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब, फिर आखिरत के अंदर अल्लाह ताला के सामने सुरखरू होने का ख्वाब। जब हमारी टांगों के अंदर जान, आंखों के अंदर बेनाई, कानों के अंदर समाज, ज़ुबान के अंदर वो ज़ोर और तड़प, और हाथ के अंदर वो गरज और सीने के अंदर वो जोश ना रहा, तो हमने ये भी सोचा कि कल को हमने अल्लाह के सामने पेश होना है। तो फिर अल्लाह की रहमत का ख्वाब कि वो बहुत रहीम है, या अल्लाह हमने सारी उम्र गुनाह करके गुजार दिया, अब हमें माफ़ कर दे, और बेशक वो माफ़ करने वाला है। कुछ लोगों के ख्वाब थे वो मायूसी में बदल गए, कुछ लोगों ने ये काश काश कह के अपने ख्वाबों का गला घोट दिया, कुछ लोगों ने ये ख्वाब पूरे करके भी मुतमईन ना हुए, कुछ लोगों ने पूरे किए भी नहीं और वो मुतमईन हो गए, और कुछ लोगों को अपने ख्वाब यकसर मिल गए, और कुछ लोग एक ख्वाब के बाद अगले ख्वाब की तरफ चलना शुरू हो गए। लेकिन कुछ ख्वाब ऐसे थे जो अनदेखे रह गए, कुछ ख्वाब ऐसे थे जो किसी आँखों की ज़ीनत ही ना बने, कुछ ख्वाब ऐसे थे कि हमारी आँखों ने उन्हें जगह ही नहीं दी,
کچھ خواب ایسے تھے کہ جو ہماری دہلیز پہ کھڑے ہوئے ہمارے شعور کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہے، لیکن ہم نے غفلت کی وہ چادر اپنے شعور اور اپنے دروازے کے اوپر اوڑھی رکھی کہ ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کبھی ان خوابوں کے لیے دروازہ کھولنا تھا، ہم نے کبھی ان خوابوں کو بھی سوچنا تھا، ہم نے ان کی تعبیر بھی سوچنی تھی۔ تو ہوا کیا؟ ہم نے وہ خواب نہیں دیکھے۔ جو لوگ ان خوابوں کے مخالف تھے انہوں نے ان خوابوں کو گرانے کے خواب دیکھ لیے۔ جو خواب ہم نے نہیں دیکھے، لوگوں نے ان خوابوں کی بربادی کے خواب دیکھ لیے اور وہ برباد کر کے اپنے خوابوں کو پورا کرتے چلے گئے، کیونکہ ہم تو کسی اور خوابوں میں مگن تھے۔ ہمیں تو جوانی کے جوش کے خواب نے گمراہ کر دیا، ہمیں تو لالچ کے خوابوں نے آنکھیں ہماری بند کر دی، ہمیں تو برباد کر دیا انا کے خوابوں نے، ہمیں تو برباد کر دیا شہرت کے خوابوں نے، ہمیں تو ذلیل و رسوا کر دیا دنیا کو گلے لگانے کے خوابوں نے، ہمیں تو واہ واہ کے خوابوں نے برباد کر کے رکھ دیا، اور جو اصل خواب تھا وہ ہماری آنکھوں سے اس طرح اوجھل ہو گیا کہ ہمیں مرتے دم تک اس خواب کو دیکھنا ہمارے لیے ایک وبال جان بن گیا کہ ہم اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ خواب جو ہماری معراج تھا، وہ خواب جو ایک شعور کی معراج ہوتا ہے، اور وہ خواب تھا رضا الہی کا، وہ خواب تھا سرفرازی دین کا، اللہ کے نام کو بلند کرنے کا خواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا خواب، اس امت کی سرخرو ہونے کا خواب، اس امت کے عروج کا خواب، اس قوم کے عروج کا خواب، اس ہجوم کو قوم بدلنے کا خواب۔ آپ یقین کر کے بتائیں، جو لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں، آپ کا اللہ کے ساتھ یہ وعدہ ہے، حقیقی دل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے اور اللہ کو یاد کر کے بتائیں، آپ نے کتنا کی اس امت کو کامیاب بنانے کا خواب دیکھا ہے؟ آپ نے کیا عملی میدان کے اندر کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جس سے اس ملک کو بہتر کیا جا سکے، اس امت کو بہتر کیا جا سکے؟ آپ کو پتہ تھا کہ سازشیں ہیں، آپ کو پتہ تھا کہ دشمن کھڑا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ مقتل سجا دیا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب زیر تیغ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اب نیزے برچے اور بالے ہمارے سینوں اور ہمارے گردنوں کے اوپر وار کیے جائیں گے، آپ کو پتہ تھا کہ قرآن کے اوپر یہ زمین تنگ کی جا رہی ہے، آپ کو پتہ تھا کہ دین کی ناموس کو برباد کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ تھا کہ ہم حق پہ نہیں ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو حق ہے ہم نے اس حق کو چھوڑ دیا، اور آپ اس چیز میں بھی جانتے تھے کہ آپ نے اپنی ذاتیت کے لیے خود کو وقف کر دیا، اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ دین سے دور ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو آپ کا اصل فرض تھا آپ اس سے دور ہیں۔ جاننے کے باوجود ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار واقعی ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہ بات کہہ کے ہم اپنا پلو جھاڑ کے اس محفل سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں جس میں اصلاح کی بات ہو رہی تھی۔ اول تو غنیمت ہے کہ محفل کے اندر، یہ مجلسوں کے اندر اصلاح کی بات ہو، امت کے عروج کی بات ہو، اور اگر ہو بھی جائے تو ہم اس سے کیا سیکھ کر نکلے؟ ہم نے اپنے خواب پورے کر لیے، ہم سائیکل سے بائی سائیکل پہ آگے، موٹر سائیکل سے ہم ایک اچھے موٹر سائیکل پہ تو چلے گئے، ہم کار سویک اور لینڈ کروزر تک تو پہنچ گئے، ہم مرلہ 2 مرلے 4 مرلے تک تو پہنچ گئے، ہم کینال تک تو پہنچ گئے، ہم 2 5 6 7 کینال تک تو پہنچ گئے، ہم ٹوٹے پھوٹے گھر سے ڈیفینس تک تو پہنچ گئے، لیکن یہ امت کیوں پہلے سے زیادہ برباد ہو گئی؟ اگر آپ کے اور میرے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، اگر آپ پہلے سے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، پہلے سے اچھا کھانا کھا رہے ہیں، پہلے سے اچھی جگہ پہ سو رہے ہیں، پہلے سے اچھے لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، پہلے سے زیادہ معاملے آپ کے بہتر ہوتے چلے گئے ہیں، تو امت کیوں پہلے سے زیادہ پست ہوتی چلی گئی ہے؟ کیوں یہ بربادیوں کی طرف چلی گئی ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہمارا اس کے اندر ہاتھ ضرور ہے، اور ہم جان چھڑوا کے یہ بات کہہ نہیں سکتے کہ ہم نے کیا کیا ہے، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ ہم نے خواب نہیں دیکھا اس کی تعمیر کا، ہم نے خواب نہیں دیکھا اس کے عروج کا، ہم نے خواب نہیں دیکھا اس کو راہ راست پہ لانے کا، ہم نے کوشش کا خواب نہیں دیکھا، ہم نے محنت کا خواب نہیں دیکھا، ہم نے اپنی انا پرستی کی قبر کشائی کا خواب نہیں دیکھا، ہم نے خود کو برباد کرنے کا خواب نہیں دیکھا، ہم نے شہادت کا خواب نہیں دیکھا،
ہم نے اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا خواب نہیں دیکھا۔ اب جو آپ نے دیکھا ہی نہیں، جو آپ نے سوچا ہی نہیں، جو آپ نے کبھی کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کبھی جہاں پہ آپ نے محنت ہی نہیں کی، جہاں پہ آپ نے نئے فلسفے نہیں سیکھے، جہاں پہ آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، جہاں پہ لوگ پیدا نہیں ہوئے، جہاں پہ لوگوں نے لکھا نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں نے بتایا نہیں ہے، جہاں پہ لوگوں نے ممبروں پہ بولا نہیں ہے، جہاں پہ کتابوں اور سلیبس کے اندر وہ چیز شامل ہی نہیں کی، تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہترین دین ہے، یہ سرخرو ہو کے سامنے پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا اور آپ اس کے اندر اپنا ہاتھ شامل نہ کریں؟ عین ممکن ہے کہ آپ کے اوپر اس ضلالت کی وجہ سے اللہ ایسا عذاب داخل کر دے کہ تمام کی تمام امت اور تمام کی تمام قوم 72 نہیں 7200 فرقوں کے اندر بٹ کے رہ جائے اور جو چاہے جب چاہے تمہاری گردنیں کاٹ کے تمہارے سامنے رکھ دے اور پھر تمہیں ہی حکم دے کہ اپنی کٹی ہوئی گردن کو اٹھا کے جاؤ خود مینار بناؤ۔ یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ پہلے کے حکمران تو خود مینار بناتے تھے، اب وہ تمہاری گردن، تمہارا سر تمہارے اپنے ہاتھ میں پکڑائے گا اور کہے گا جا جا کے اپنی گردن فلاں جگہ پہ رکھ کے آ، یہ میرا حکم ہے، اور آپ اپنے کٹے ہوئے سر کے ساتھ مردہ جسم کے ساتھ بھی چلنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ اس طرح کی غلامی آپ کے اوپر مسلط کر دی جائے گی جب آپ نے یہ خواب نہیں دیکھے ہوں گے کہ آپ کی اس کردار کا کیا خواب تھا، آپ کا اپنا کیا خواب تھا۔ آپ کے اپنے تو لاکھوں خواب ہیں، آپ کے لاکھوں سپنے ہیں، لیکن کہیں بھی آپ نے اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا خواب نہیں دیکھا۔ باتیں تو بڑی آتی ہیں ہمیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو، سرخرو ہو۔ ہم نے نظام کیا دیا لوگوں کو؟ ہم نے شعور کیا دیا لوگوں کو؟ ہم نے توکل کیا دیا لوگوں کو؟ آپ نے اور میں نے رستہ کیا دیا لوگوں کو؟ اب آپ مجھے کہیں گے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب آپ کی اگر ذمہ داری نہیں ہے تو یہ پھر کس کی ذمہ داری ہے؟ استاد کہتا ہے پڑھانا میری ذمہ داری ہے، تو پھر قوم کی اخلاقی تربیت کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ عالم دین کہتا ہے کہ لوگوں کو نیک بنانا میری ذمہ داری ہے، تو نظام الہی لوگوں کے سامنے پیش کرنا کس کی ذمہ داری تھی؟ سیاستدان کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے نئی نئی پالیسی بنانا میری ذمہ داری ہے، تو لوگوں کے لیے شعور کے دربار بنانا کس کی ذمہ داری تھی؟ لوگوں کو تعلیم دینے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ اس نفاذ اصول حق کے نفاذ کی ذمہ داری کس کی تھی؟ بینکر کہتا ہے کہ بینکاری میری ذمہ داری تھی، تو حلال اور حرام سے بچنا کس کی ذمہ داری تھی؟ شاعر کہتا ہے کہ میں حق پرستی کی طرف کیوں جاؤں، میں نے تو اپنے اوپر بیتے ہوئے حالات لکھنے ہیں، میں نے محبت کی رسوائی لکھنی ہے، تو پھر یہ حق اور بغاوت کی طرف لے کے جانے والے جو کام ہیں وہ ہم کیوں کریں؟ ہم تو خوش ہیں محبت، یار کی محبت لکھ کے، اس کی زلف لکھ کے، اس کی آنکھ لکھ کے، اس کی بے وفائی لکھ کے ہم خوش ہیں۔ اب ہم اس سے، اب اس نے بھی کہا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، دکاندار نے کہا دکانداری میری ذمہ داری ہے، اس قوم کو جگانا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مفکر نے کہا فکر کرنا میری ذمہ داری ہے، فکر آگے تقسیم کرنا میری ذمہ داری نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ ہر معاشرے کے ہر انسان نے کہہ دیا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، سرخرو ہو گیا نا۔ پھر ہر کوئی اپنا وہ پلو جھاڑ کے بیٹھ گیا نا، کیوں؟ کسی نے حصہ نہیں ڈالا۔ اب چونکہ کسی نے حصہ نہیں ڈالا اور پھر جو ہمارے اوپر مسلط کیے ہوئے تھے، جو شروع سے ابد سے ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ازلی دشمن ہیں، پھر ان لوگوں نے تو سازشیں کرنی تھی۔ اب ان پہ کس چیز کا گلہ ہے کہ وہ سازشیں کر کے ہمارے خوابوں کو توڑ کے ریزہ ریزہ۔ آپ نے اپنے خواب پورے کر لیے ہیں الحمدللہ۔ پاکستان کی 22-25 کروڑ میں سے تقریباً 10 کروڑ تو لوگ ایسے ہوں گے، یا 15 کروڑ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنے خواب پورے کر لیے ہیں۔ وہی جنہوں نے خواب اپنے پورے کر لیے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، وہ بھی پرسکون نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خواب کی جو روح تھی وہ اللہ کے پاس تھی، اللہ نے آپ کو خوشی اور آپ کو سکون دینا تھا، اس نے نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے خوابوں سے یکسر اس کو نکال دیا ہے۔ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کی جائے، اپنے حالات پہلے بہتر کیے جائیں، لیکن یہ ایک مرحلہ سمجھا جائے، ایک سٹیپ سمجھا جائے کہ سب سے پہلے اپنے اور گھر کے حالات ٹھیک کر کے میں نے آگے نکلنا ہے، میں نے مزید اس کو بہتر کر کے، مزید اس کو بہتر کر کے، مزید اس کو بہتر کر کے اسی کے اندر نہیں پھنسے رہنا۔ میں نے گھر بنانا ہے، میں نے 2.5 مرلے کے 5 مرلے کے گھر کے اندر بھی گزارا کر لینا ہے، میں نے پھر اور بے گھروں کی مسائل کے اوپر بھی بات کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ پہلے گھر بناؤں پھر اس کی بہتری کے لیے اس کو خوبصورت کرتے ہوئے پھر
ये चीज़ ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। वो सारी की सारी सलाहियतें हमारी 40-45 साल की उम्र तक इसी में लग जाएं, और फिर जब हमारे पास कुछ ना रह जाए फिर हम ये चौराहों पे बैठ के कौम मिलत की बेहतरी की बातें करें और हमें कहेंगे यार किसी ने कुछ नहीं किया, अरे अल्लाह के बंदे तूने क्या किया है। तो अगर इस मामले से सुरखरू होना है, अपनी तामीर का ख्वाब भी देखें और इस कौम के ख्वाब की तबीर का ख्वाब भी देखें। खुदारा फिर आपके साथ अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। जो पहले मैंने बात शुरू में इंट्रोडक्शन करवाते हुए आपको बताई थी कि हमारे साथ मौजज़े क्यों नहीं होते, कि हम तो ज़ात की दलदल के अंदर है, यहाँ पे आगे अल्लाह हमारे साथ मौजज़े क्या करे, वो फिर भी रहम वाला है, हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। इसलिए तो हर बंदा यही कहता है यार अल्लाह का बड़ा शुक्र है, उसने मुझे बहुत दिया है, और उसे इस बात का पता नहीं है कि जो तुम्हें दिया है ये तुमसे हिसाब भी लिया जाएगा, इसके तरीके के बारे में भी पूछा जाएगा। और फिर अगर उस रब ने सवाल कर दिया कि मेरे बारे में क्या करके आया है, मेरे लिए क्या सोच के आया है, इस उम्मत के लिए क्या सोच के आया है, जो दीन दिया था उसके लिए क्या सोच के आया, मेरे नबी के लिए क्या सोच के आया है, जिसने तुम्हारे लिए उठा उठा के रो रो के दुआएं की थी। हम कहते हैं जी अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो अल्लाह का फजल इस उम्मत पे क्यों नहीं होता, अल्लाह का फजल इज्तमाइयत पे क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं है। और वो लोग जो इस उम्मत के अरूज का ख्वाब देखते हैं, फिर अल्लाह उनके लिए मदद करता है, फिर अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करता है, फिर अल्लाह उनके लिए मौजज़े पैदा करता है, फिर जो वो कहते हैं अल्लाह वो कर देता है, फिर जो सोचते हैं अल्लाह वो उनका सोचा हुआ हूबहू उनके सामने करके दिखा देता है। इसीलिए क्योंकि वो लोग तवक्कल के ऊपर चल रहे होते हैं। हमारी कौम का बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा मसला है, बल्कि अलमिया दर अलमिया है। इतने अलमिया हैं कि हम पता नहीं अब क्या क्या किस किस पे बात करें, इतने मसाइल हैं, किस किस को खोल के बयान करें, किस किस की वजूहात बयान करें। इतने मसले हैं, इतने मसले हैं, और हर एक बंदा हर मसले के ऊपर इतना इल्म रखता है, इतना इल्म रखता है कि बंदा परेशान हो जाए। मैं हैरान होता हूँ कि हर बंदे के पास इतना इल्म है यार, इतना इल्म है, फिर भी ये कौम सबसे पीछे है। आप देखें ना, आप खुद देखें, जिसके पास मर्जी बैठ जाए वो आपको अलग से बे सियासत की भी बताएगा, वो अलग से बे आपको अलग से या तक बल्कि बताएगा वो सियासत क्या होती है, ये एजुकेशनल सिस्टम क्या है, ये अस्करी ताकतें क्या हैं, ये यहूदियों के फ़लसफ़े क्या हैं, वो आपको मुकम्मल बता देगा ये साजिशें क्या हैं। अगर नहीं है तो उसके पास इसकी वजह नहीं है, उसके पास इसका हल नहीं है, उसके पास इसके असबाब नहीं है, और ना आपके पास है ना मेरे पास है। जलील हो रहे हैं हम, और हम होते रहेंगे अगर हमने अपना किबला दुरुस्त ना किया। कुछ ऐसे लोग पैदा करें, कुछ ऐसे लोग सामने निकल के आएँ जो इस कौम को सही माना के अंदर हक़ की बात बताएं। सबसे पहले तो इस कौम को बताने की ज़रूरत यही है कि जो ख्वाब तुम देख रहे हो वो घटिया लोगों के ख्वाब है। वो तो हर इंसान ख्वाब देखता है, लेकिन तुम तो अशरफुल मखलूक़ात में से अशरफ उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत तुम हो, सबसे बेहतरीन किताब तुम्हारी है, सबसे बेहतरीन नबी तुम्हारा है, और सबसे बेहतरीन मुल्क की बुनियाद तुम्हारी है, और उसके बावजूद भी तुम वही सोचो जो एक दूसरे मज़हब का इंसान सोचे। तो फिर अफसोस का अलमिया ये है कि तुमने इस दीन से क्या सीखा, तुमने इस इल्म से क्या सीखा। वो एक आलिम दीन को गाली दी गई ना, तो आलिम दीन से किसी ने कहा कि तुम इसका जवाब क्यों नहीं देते, तो आलिम दीन ने कहा कि पता नहीं किसी सहाबी का वाक़या है कि कहा कि अगर मैंने इसको गाली का जवाब या इसकी आवाज़ का जवाब दे दिया तो फिर मेरे इल्म सीखने का क्या फ़ायदा है। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर आपने उम्मत मुहम्मदी में रह के, जो उम्मत 1400 साल के अंदर अंदर जिसने ये मामले देख लिए, अगर तुम उसमें रह के भी वही दुनियावी ख्वाब देखोगे जो बाकी सारी दुनिया देख रही है, तो तुम में और उसमें क्या फ़र्क है। फिर तुमने ये दीन का अपने ऊपर लिबास क्यों ओढ़ा हुआ है, क्यों ओढ़ा है तुमने ये लिबास जिसके अंदर तुम छुप के जन्नत के तालिब हो। अगर तुम में और उसमें जो बुतों की पूजा करता है, सोच का, तफक्कर का, फ़िक्र का और तवक्कल का एक ही मयार है, तो तुम्हें इस अल्लाह के पास आने की क्या ज़रूरत है। अगर तुमने अपने मयारात नहीं बदले, अगर तुमने अपनी सोच के तकाजे नहीं बदले, अगर तुमने अपनी सोच के पैमाने नहीं बदले, और हूबहू वही हैं जो एक ईसाई के हैं, एक हिंदू के हैं, एक सिख के हैं और एक मुसलमान के हैं, तो तुम्हारे पास उस कामल नबी के होने का क्या फ़ायदा।
تم نے اس سے کیا سیکھا, تم نے اس دین سے کیا فائدہ اٹھایا, تم نے اس کتاب الہی سے کیا سیکھا جس کے بارے میں ہے کہ اس کی دنیا کے اندر ہر سوال کا جواب موجود ہے, ہر علم کا جواب موجود ہے, یہ منبع ہے ہر چیز کا. اگر تمہاری سوچ کو اس نے نہیں بدلا تو تم کیا دعویٰ کر سکتے ہو کہ یہ دین تمہاری تمام دنیا کے اوپر غالب آئے گا اور چھا جائے گا؟ تمہارے پاس اس چیز کا کوئی نہ کوئی حل تو موجود ہوگا, کوئی نہ کوئی دلیل تو موجود ہوگی کہ تم کن بنیادوں پہ پوری دنیا کے اندر یہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہو کہ میں نہیں سیکھ سکا لیکن ساری دنیا اس سے سیکھ سکتی ہے. تو پہلے یہ بتا کہ تیرا کردار کہاں مر گیا, تو نے اس دین سے کیوں نہیں سیکھا, تیرے اندر تبدیلی کیوں واقع نہیں ہوئی, تجھے یہ نبی کیوں نہیں بدل سکا, تجھے یہ صحاب کیوں نہیں بدل سکے, تجھے یہ قرآن کی تعلیم کیوں نہیں بدل سکی, تجھے یہ اجتماعات کیوں نہیں بدل سکے, تمہیں یہ جلسے جلوس اور یہ جمعے کیوں نہیں بدل سکے, تمہیں یہ نصیحتیں واضح کیوں نہیں بدل سکی, تمہیں یہ حدیث کیوں نہیں بدل سکی, تمہیں یہ تمام قوم مل کے کیوں نہیں بدل سکی؟ اگر تو تمہیں یہ ساری چیزیں نہیں بدل سکی تو پھر تیرے اور دوسرے کے اندر کیا فرق ہے؟ تم نے کیا سیکھا دین سے جو کسی دوسرے نے نہیں سیکھا؟ پھر تمہارے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے اگر تمہارے خوابوں کی بنیاد بھی لالچ, ذاتیات اور اپنے آپ کو ہی ٹھیک کرنے پہ ہے؟ تو پھر تم نے بھی وہی کچھ سوچا جو ایک غیر اسلام, غیر مومن اور غیر مسلمان سوچتا ہے. پھر تم میں اور اس میں تو کوئی فرق نہ رہا. پھر تمہارے پاس اس بہترین علم کی موجودگی کا کیا فائدہ یار؟ کیا معنی ہے اس کا کہ تمہارے پاس دین ہے لیکن تم سب سے ذلیل ہو؟ میں دیندار ہوں لیکن ذلیل دار بھی ہوں. عجیب بات تو نہیں ہے؟ ہاں اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب تمہیں دیکھنا ہے اور جب یہ خواب دیکھا گیا تو یقین کریں آپ کی ذاتی زندگی اس طرح کامیاب ہوگی, اس طرح کامیاب ہوگی, آپ حیران ہو جائیں گے. جب آپ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو وہ اپنے وعدے اور اپنی رحمتیں تمہارے قدموں کے اندر اس طرح بچھاتا چلا جائے گا کہ آپ خود اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے کہ یا الہی میرے ساتھ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں جو سوچتا ہوں صبح اٹھتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے. یا الہی یہ کیا چیزیں ہیں کہ میں جس چیز کی خواہش کر رہا ہوں تو مجھے دیتا جا رہا ہے. اصل کے اندر ان خوابوں کے, ان عروجوں کی اور ان شہرتوں کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے. جب آپ کے خوابوں سے, آپ کے خیالوں سے اپنی ذات کی بہتری, اپنی ذات, اپنا گھر اور اپنی ہی آپ نکال دیا گیا, پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ قوم بھی آپ کے سامنے کھڑی ہوگی سر جھکا کے, اور یہ پوری امت بھی آپ کی باتوں کے اوپر لبیک کہہ رہی ہوگی. پھر آپ کا یہ گلہ شکوہ نہیں رہے گا کہ کوئی ہماری بات سنتا نہیں. اور یہ کوئی لمحوں کے, گھنٹوں کے یا ہفتوں کے سفر نہیں ہے, یہ صدیوں کے فاصلے ہیں. یہ صدیوں کے فاصلے ہیں آپ کو, جو آپ کو زمانے لگ جانے ہیں اس کو کاٹتے ہوئے. لیکن اس سے پہلے اپنے آپ کو اگر آپ نے امر کرنا ہے تو اپنے آپ میں وہ چیزیں لے کے آئیں جو خدا طالب ہے, جو ایک مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. مسلمان اپنے علاوہ اپنے آپ کو بنیاد بنا کے قانون نہیں بناتا, اپنے تئیں نہیں سوچتا, اپنے لیے فیصلہ نہیں کرتا. اس کی ہر بات, ہر قدم, ہر عمل کے اندر اجتماعیت ہونی چاہیے. اب اس بات کا رونا کب تک روتے رہیں گے کہ وہ لوگ آگے نکل گئے ہیں؟ تو ظاہری بات ہے ان لوگوں کو یہاں تک آتے ہوئے 300 سال, 400 سال, بلکہ ہزاروں سال لگے ہیں. ان لوگوں نے محنت کی ہے, اور اللہ ناانصاف نہیں ہے کہ وہ کسی عیسائی کو اور کسی کافر کو عروج نہ دے اور وہ محنت بھی کرتا رہے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی آپ غلامی کے اندر ہر چیز ان لوگوں کی استعمال کرنے پہ مجبور نہ ہوتے جو دیندار نہیں ہے, جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اور اللہ تعالیٰ کوئی ناانصافی نہیں کرتا کہ دیندار نااہل ہو, جھوٹا ہو, مکار ہو, ذاتیات تک ہی محدود ہو اور وہ اسے پھر حکمرانی دے دے. اللہ ایسا کبھی نہیں کرے گا, اللہ قطعاً ایسا کبھی نہیں کرے گا, اور اللہ حقیقت میں ایسا نہیں کر رہا. اس کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو اگر وہ بچپن کے خواب ہی آپ کے خواب ہیں تو پھر آپ بھی بچے ہیں ابھی, اور جب آپ بچے ہیں تو پھر آپ کا باپ بھی کوئی ضرور ہوگا, اور جب آپ کا باپ کوئی ضرور ہوگا تو پھر اس بات کا گلہ نہیں کرتے کہ باپ تمہیں ڈانٹ رہا ہے, باپ تمہیں مار رہا ہے. پھر جب تم اولاد ہو تو تمہیں برداشت کرنی ہے حق والی بات بھی اور نہ حق بات بھی برداشت کرنی ہے. کیونکہ تم ابھی بیٹے ہو, بچے ہو, اور اگر تمہارے خواب بڑے ہو گئے, تم میچور ہو گئے, تم باشعور ہو گئے, پھر تم اپنے باپ بھی خود بن سکتے ہو اور اپنی ماں بھی خود بن سکتے ہو, اور اپنے اندر ایک استاد بھی پیدا کر سکتے ہو جو آپ کو راہ راست پہ لے کے آ جائے. پھر یہ جو دنیا کے باپ آپ کے سامنے ہیں, کبھی آپ کا کوئی باپ بن جاتا ہے, کبھی آپ کا کوئی باپ بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ سرزمین یتیم جو ہو چکی,
اس کو چلانے والا اب کوئی باپ کوئی مسیحا تو رہا نہیں، اس کا کوئی رہبر تو رہا نہیں. اب جس کا کسی دنیا کے کسی کونے کے اندر جس کا کوئی زور چلتا ہے، وہ 4 پیسے دے کے ہمارے گھر کو چلا کے وہ ہمارا باپ بن جاتا ہے، اور ہم اس کو دوستی کا نام دے دیتے ہیں، یہ ہمارا بہت اچھا دوست ہے. حقیقت کے اندر وہ ہمارا باپ بن کے سامنے آیا ہوتا ہے، اور ہم اس کے جی 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 پاپا کر کر کے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا فلسفہ ہے نہیں یار، یہ والا جو ہم لوگ جس کو پہنچ نہیں رہے. بس معاملہ صرف اتنا ہے کہ آپ نے اپنی ذاتیات کو بہتر بنانے کے لیے اجتماعیت کا سوچنا ہے. بس آپ دیکھیں نا، آپ اگر سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ اس پوری امت کے اوپر رحم کر دے، تو آپ سے ہی اللہ شروع کرے گا جس نے یہ دعا کی ہے، کہ اللہ کہے گا اس بندے نے پوری امت کے لیے دعا کی ہے، کیوں نہ یار اسے اس کی اوقات سے بڑھ کے دیا جائے. آپ دیکھیں نا، آپ لکھ رہے ہیں، اور آپ کا لکھا ہوا ایک آرٹیکل بھی ہے، آپ اسے کہیں کہ یا اللہ یہ میں نے اپنی امت کے عروج کے لیے لکھا ہے تاکہ اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. آپ کا کیا گیا؟ آپ نے تو ویسے بھی لکھ کے اس کے پیسے لے لینے ہیں، آپ کو تو پھر بھی اس کا وہ انعام اور ریوارڈ مل جانا ہے. آپ کا کیا گیا اگر آپ نے یہ اتنا سا خیال اور تصور کر لیا؟ اگر آپ پڑھا رہے ہیں، آپ استاد ہیں، تو اس سوچ سے کیا فرق پڑتا ہے کہ یا اللہ کوئی میرے بچوں سے، میرے اسٹوڈنٹ سے مجھے وہ علم دے کہ میں اس امت کے رہنما پیدا کر سکوں، میں اس کو بہتر بنا سکوں، میں تیری امت کو عروج دلوا سکوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو بہتر سے بہتر اپنا سکوں. اس میں آپ کا کیا گیا؟ آپ کی ذاتیت تو بہتر ہوتی چلی گئی. آپ سیاستدان ہیں تو آپ دیکھیں کہ یا اللہ کوئی ایسا کام بتا میں غریبوں کے کام ہوں. آپ تو پھر بھی سیاستدان ہیں، آپ کو پھر بھی کرسی مل جانی ہے، آپ پھر بھی عہدیداران ہیں. آپ کا اس کے اندر کیا جا رہا ہے؟ صرف سوچ کا معیار بدلنا ہے، اجتماعیت لے کے آنی ہے، خالص کرنا ہے اپنے آپ کو اجتماعیت کے اندر، اور خواب دیکھنے ہیں پوری امت کے. نہ پورے ہوں وہ اللہ کے اوپر ہے، لیکن اللہ لازمی اگر آپ بڑا خواب دیکھیں گے تو اس کا کوئی 50% بھی اگر پورا ہو گیا، تو اگر آپ نے پوری امت کے عروج کا خواب دیکھا ہے اور آپ نے اس کے لیے دن رات صرف کر دیے، اپنے آپ کی صلاحیت صرف کر دی، تو اگر پوری امت نہ صحیح آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو کم سے کم آپ اس پاکستان کو تو راہ راست پہ لے کے آ سکتے ہیں. پوری امت کے اندر تو 60 ممالک ہیں، 50% بھی نہیں، 10% بھی اگر آپ نے وہ ہلا کے رکھ دیا تو اس سے ایک ملک تو ٹھیک ہو ہی سکتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے اجتماعیت کا. عروج تو آپ کو اجتماعیت میں ہی ملنا ہے، ذاتیات کے اندر تو آپ کو بھلا دیا جاتا ہے. اور اگر آپ صحیح معنی کے اندر ابھرنا چاہتے ہیں، آپ صحیح معنی کے اندر اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کو اپنے ساتھ شامل حال دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورا کرنا چاہتے ہیں، پھر اللہ اپنے وعدے کی پورے کرے گا، آپ کو عروج دے کے، آپ کی زندگی میں معجزے کر کے، کرشمے کر کے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا سارا کچھ. پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مجھے بھی خود پہ یقین نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوگا. تو لہٰذا کامیابی آپ کی پکی ہے، کلمہ پڑھنے والے کی کامیابی پکی ہے اگر وہ اپنا کردار پیش کر دے. کوئی شک نہیں ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے. جو آپ سوچیں گے اس کے اوپر محنت کریں گے تو کلمے والے کو وہ چیز دے دی جائے گی اگر وہ کردار پیش کرے گا. اور اس کے کردار کی بنیاد یہ ہے کہ وہ جب بھی سوچے اپنی امت کا سوچے، وہ جب بھی قانون بنائے اپنی امت کا بنائے، اور جب بھی کوئی بات کرے اپنی امت کی کرے، جب بھی کوئی فلسفہ لکھے اپنی امت کا لکھے، جب بھی کوئی غزل اور نظم لکھے اپنے امت کے لیے لکھے، جب بھی استاد پڑھائے امت کا درد رکھ کے پڑھائے. ممبر پہ کوئی چڑھے تو امت کا درد لے کے چڑھے، کوئی کاروبار پہ جائے تو امت کا درد لے کے جائے. آپ کے بس میں بے شک نہیں ہے پوری امت کو بہتر کرنا، لیکن آپ کے بس میں صرف آپ کا سوچ اور آپ کا خیال ہے جس کو آپ بہتر کر کے اپنے آپ کو سرخرو کروا سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دل میں یہ درد تھا، ہم سوچتے تھے، ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں تھا تو ہم مجبور تھے، لیکن ہم نے کم سے کم دل کے اندر مانا. اور جہاں جہاں ہمیں اور آپ نے زبان کی طاقت دی، ہم نے زبان بھی استعمال کی، اور جہاں جہاں بہترین مومن والی ہاتھ کی طاقت سے ہم کچھ کر سکتے تھے ہم نے وہ بھی کیا. لیکن سفید کوڑا کاغذ لے کے اللہ کے سامنے کس منہ سے جانا ہے، کس منہ سے اس امت کو منہ دکھانا ہے. اور اگر اس نبی نے پوچھ لیا کہ میرے بعد کیا سوچا تم نے میری امت کا، کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے صحیح خوابوں کو تعبیر کرنے میں اپنی مدد شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی خواب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نا صحیح فرماتا ہے بندے کے لیے کہ یہ جو بندہ ہے یہ علم ناقص رکھتا ہے، اس کی عقل بھی ناقص ہے،
اور جب یہ بات کرنے پہ آتا ہے، فیصلے کرنے پہ آتا ہے، تو ایسی بڑی بڑی باتیں اور فیصلے کر جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ عقل کل ہو، لیکن حقیقت کے اندر انسان عقل کل نہیں ہے. اس کا علم بھی ناقص ہے اور اس کی عقل بھی ناقص ہے، اور یہ تھوڑا علم والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے انسان تجھے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور جب جہاں پہ قرآن کی بات آ جائے پھر وہاں پہ دو رائے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اب یہاں لفظ دیا گیا آ رہا ہے کہ انسان کو علم تھوڑا دیا گیا ہے. اس تھوڑے دیے گئے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ علم اس کا اپنا نہیں ہے، وہ علم اس کا قطعاً اپنا نہیں ہے، وہ اسے نوازا گیا ہے، وہ اسے دیا گیا ہے، وہ اس پر رحم کیا گیا ہے. اور اگر انسان کہے کہ یہ میں نے خود کمایا ہے، خود سیکھا ہے، تو پھر تو یہ غافل ہو گیا، ناشکرا ہو گیا اس رب سے جس نے اس کو علم دیا ہے. اگر یہ اللہ اسے پاگل بنا دیتا، دیوانہ بنا دیتا، ساحر بنا دیتا، عقل سے عاری بنا دیتا، تو جتنی مرضی یہ محنت کر لیتا، جتنی مرضی یہ کوشش کر لیتا، تو اللہ اس کو تعلیم علم کس طرح دے سکتا تھا، کس طرح عقل اور شعور دے سکتا تھا. اس لیے اللہ کہتا تھا کہ ہم نے تمہیں علم دیا ہے، اگر محنت کی ہے تو محنت کی توفیق بھی ہم نے تمہیں دی ہے، اور اگر تمہارے پاس عقل اور شعور ہے وہ ہماری توفیق سے ہی ہے، ہمارے رحم سے ہے، ہماری ہی رحمت سے تم نے سارا کچھ سیکھا ہے. تو پھر میں ہوں، میں نے کیا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے. یہ جو آپ کا اعلان ہے، یہ جو المیہ ہے، یہ تمام تر غلط ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ بے شک انسان تجھے بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اب دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارا خود ساختہ تو ہے نہیں. ہمیں اس اوپر جو چھتری والا بیٹھا ہے، ہری چھتری والا بیٹھا ہے، نیلی چھتری والا بیٹھا ہے، اس نے ہمیں وہ علم دیا ہے. اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ انسان کی ایک اور کہتا ہے کہ اب جو اسے لفظ دیا گیا ہے اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں محنت سے جو میں نے سیکھا ہے لہٰذا یہ میری ہی وراثت ہے، یہ میری ہی ہمت ہے، اور یہ میری ہی طاقت اور میرا ہی یہ جو ہے میرا ہی کمال ہے کہ میں نے یہ علم سیکھ لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تمہیں علم دیا ہے اور یہ بہت تھوڑا علم ہے. اور جب اس تھوڑے علم سے، اس تھوڑی عقل سے، اس تھوڑے شعور سے، اس کم فہمی سے انسان کوئی فیصلے کرے گا تو ہو نہیں سکتا کہ وہ فیصلے ہو بہو 100% ٹھیک ہو جائے، بقول اس عظیم خالق، مالک اور رازق کے جس نے یہ بڑے بڑے فیصلے کر کے آپ کے سامنے رکھ دیے. جب آپ اس کو چھوڑ کر کے اس کے مد مقابل اسی کی تھوڑی سی دی ہوئی کمیوں والی عقل کو استعمال کرتے ہوئے فیصلے کریں گے، اپنی زندگی کے لیے ہو، اپنی دنیا کے لیے ہو، اپنی آخرت کے لیے ہو، وہ قطعاً ٹھیک نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس حقیقی رب کو چھوڑ دیا جس نے آپ کو عقل، شعور اور فہم دیا، جس کی بنیادوں پہ آپ نے فیصلے کرنے تھے. اور اگر آپ نے فیصلے ٹھیک کرنے ہیں تو اپنی عقل کی رسی اپنے رب کے ہاتھ میں تھما دو، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کے غلط فیصلے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، راہیں کھول دیتا ہے، کوئی رستہ نکال دیتا ہے. اچھا صرف یہی اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے پاس عقل ناقص ہے یا یہ کم تر ہے، ایسا مسئلہ ہے، صرف اس کا یہی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اور بھی بہت زیادہ مسئلے ہیں. مثال کے طور پر اسے غصہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ اتنا ہی قابل ہے تو پھر غصہ جب اس کو آتا ہے تو پھر اس کا ساری عقل، اس کا فہم کدھر چلا جاتا ہے؟ پھر تو یہ ایسے پھٹتے ہیں جیسے کوئی بم پھٹ جاتا ہے، پھر یہ کسی کے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے قدرت کا عذاب بھی نہیں ٹوٹتا. اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے تلخ ہو جاتے ہیں، ایسے الفاظ بول جاتے ہیں جو ایک علم والے کو زیبا نہیں دیتے. لیکن تب اگر یہ عقل ان کی ہی تھی، اگر یہ کامل تھے، اگر یہ مکمل تھے، اگر یہ کمپلیٹ تھے، اگر یہ پرفیکٹ تھے، تو پھر تب ان کی عقل کدھر چلی گئی؟ جب غصے نے ان کے اوپر آ کے ہیوی ہو گیا، جب غصے نے ان کو اپنے قابو میں لے لیا، جب غصے نے ان کو کنٹرول کر لیا، جب غصے نے ان کو قابو کر لیا، پھر تو یہ مکمل کی مکمل اپنی حیا بھول گئے. پھر انہیں اپنی ماں کی تمیز رہی نہ، انہیں باپ کی تمیز رہی نہ، انہیں بھائی کا پاس رہا نہ، چھوٹے کی قدر رہی نہ، بڑے کا احترام رہا نہ، اپنے ساتھ بیٹھوں کی کوئی احترام رہا نہ، اپنے قریبیوں کی کوئی احساس رہا نہ، انہیں اپنے علم کا کوئی پاس رہا. یہ تو بھول گئے ہر چیز، انہوں نے تہس نہس کر کے رکھ دی، اپنے غصے کی وجہ سے ہر چیز بولنا شروع کر دی. پھر انہیں کدھر گئی؟ ان کو عقل جو دی گئی تھی، جو انہوں نے کہا کہ علم ہم نے خود کمایا تھا، تب وہ علم ان کے کام کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک کم عقلی ناقص علم کی کمی ہے. دوسری کمی انسان کے اندر یہ ہے کہ انسان غصے کے اندر ہر چیز بھول جاتا ہے، اور وہ جو لوگ اللہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ ہمارا سارا علم، ہماری ساری عقل، ہمارا سارا فہم، ہمارا سارا جسم، ہمارا سارا شعور اللہ کی دین ہے، یہ اللہ نے دیا ہے، پھر غصہ بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا،
جسے ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، پھر وہ غصے کو قابو میں لے کے آتا ہے، پھر وہ غصے کے اوپر اپنی حکمرانی کرتا ہے، غصہ اس کے اوپر اپنی حکمرانی نہیں کرتا، پھر وہ ہر چیز کے اندر متوازن ہو کے، ایکول ہو کے، ایکولیبریم کی طرح برابر ہو کے چلتا ہے، نہ کوئی چیز اسے ادھر لے کے جاتی ہے نہ کوئی چیز اسے ادھر لے کے جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے تسلیم کر لیا کہ مجھے بنانے والی کوئی اور ذات ہے، میں عقل کل نہیں ہوں۔ اب ان دو خامیوں کی وجہ سے انسان کہے کہ میں پتہ نہیں کیا معجزہ ہوں، میں پتہ نہیں کیا عجوبہ ہوں، اور وہ ان دو باتوں پہ آ کے ہی اپنے خالق کے سامنے سر بسجدہ ہونے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اور جب فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تو ایک ایسی مخلوق بنائے گا جو زمین کے اوپر قتل و غارت کرے گی، فساد پھیلا دے گی، خون بہا دے گی۔ اور ہم میں سے بہت سارے اس بات کے اوپر پورا اترتے ہیں، غیرت کے نام پہ لے لیں، زر کے نام پہ لے لیں، زمین کے نام پہ لے لیں، دولت کے نام پہ لے لیں، عزت کے نام پہ لے لیں، انا کے نام پہ لے لیں، غرور کے نام پہ لے لیں، گالی دینے کے نام پہ لے لیں، لڑائی جھگڑے کے نام پہ لے لیں، سیاست کے نام پہ لے لیں، فرقہ واریت کے نام پہ لے لیں، ذات پرستی کے نام پہ لے لیں، قبائل پرستی کے نام پہ لے لیں، عہدہ پرستی کے نام پہ لے لیں، ملک پرستی کے نام پہ لے لیں، لالچ کی بنیاد پہ لے لیں، پیسوں کے بنیاد پر لے لیں۔ انسان نے اس سرزمین کو لہو لہان کر دیا اپنی کم عقلی کی وجہ سے، اپنے کم فہمی کی وجہ سے، اور اپنے غصے کی وجہ سے، اور پھر بھی یہ دعویٰ کرے کہ یہ عقل کل ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جو عقل کل کہہ رہا ہے، یہ ہمیں جو عقل کل کہہ رہا ہے، اس کے اندر تو یہ خامیاں بھی ہیں کہ یہ تو جلد بازی بہت زیادہ ہے، اسے تو کوئی چیز بہت جلد نہ دے دی جائے تو یہ تہس نہس کر دیتا ہے، یہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے، یہ زمین تک پھاڑ دیتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ گلے شکوے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں اب چونکہ یہ کہہ رہا ہوں مجھے ابھی یہ ملنا چاہیے، اور اللہ کی رحمت کے اندر اور اس کی قدرت کے اندر اگر کچھ دیر ہو جائے تو وہ چیز اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں چاہ رہا ہوں لہٰذا مجھے یہ ملے، اب چونکہ یہ میرا یہ المیہ ہے، میرا یہ ماننا ہے، میرا یہ مقدمہ ہے، مجھے جو چیز میں چاہ رہا ہوں مجھے فوراً ملنی چاہیے، تو پھر وہ جلد بازی اسے لے ڈوبتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ کون سا علم والا بندہ ہے، یہ کون سا عقل والا بندہ ہے جو اتنا زیادہ جلد باز ہے۔ علم تو انسان کو صبر سکھا دیتا ہے، علم تو انسان کو سکون اور پرسکون رہنا سکھا دیتا ہے۔ یہ کون سا علم ہے جو اسے جلد باز بنا گیا، یہ کون سا علم ہے جو اسے اس طرح کی تعلیم دے گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مزید انسان کو فرماتے ہیں کہ تو ناقص بھی ہے، علم بھی تیرا ناقص ہے، تیری عقل بھی ناقص ہے، تو غصے پہ بھی قابو نہیں پا سکتا، اور ایک اور خامی کہ تو جلد باز بھی ہے۔ اب تیری اوقات کیا ہے کہ تو اپنے فیصلے اپنے تئیں کر سکے؟ تجھے میری دربار پہ جھکنا پڑے گا، تمہیں میرے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا، تجھے میری توحید کے اوپر برقرار رہنا پڑے گا۔ اگر نہیں کرے گا تو پھر یہ فیصلے جو تو کر رہا ہے، یہ فیصلے تجھے کبھی بھی خوشی کے ساتھ نہیں ملائیں گے۔ کیونکہ تو نے مجھے چھوڑ کے فیصلے کیے، اور جب تم مجھے چھوڑ کے فیصلے کرے گا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ میں تجھے اس کے اندر کامیاب کر دوں گا۔ جی، تو اللہ نے کہا کہ کیسے میں تمہیں کامیاب کر سکتا ہوں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ تمہاری عقل ناقص ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا علم بھی ناقص ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں نواز دیتا ہوں، جب میں تمہارے اوپر رحمت کر دیتا ہوں، جب میں تمہارے اوپر اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، جب میں تمہیں مال دیتا ہوں، جب میں تمہیں عزت دیتا ہوں، جب میں تمہیں رتبہ دیتا ہوں، تو یہ انسان اتنا لالچی ہے کہ یہ بخیل بن جاتا ہے، یہ اس دولت کو سمیٹنا شروع کر دیتا ہے، اس کو اپنے بینک بیلنس اور جائیدادیں بنانا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کو پتہ تو ہوتا ہے یہ دینے والا کوئی اور ہے، اس کی طرف نہ یہ پلٹتا ہے نہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ کیونکہ بخیل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ انسان بہت ناشکرہ بھی ہے۔ تو علم اس کی ناقص ہے، علم اس کا ناقص ہے، عقل اس کی ناقص ہے، غصے والا یہ ہے، اللہ رب العزت کے سامنے اللہ سے گلے شکوے کرنے والا یہ ہے، جلد باز یہ ہے، بخیل یہ ہے، ناشکرہ یہ ہے۔ تو ان تمام خامیوں کے ساتھ ساتھ کیسے ایک انسان آگے بڑھ سکتا ہے، کیسے انسان زندگی کے اندر بڑے بڑے مار کے سر کر سکتا ہے، کیسے وہ بڑے بڑے قلعے فتح کر سکتا ہے، کیسے وہ جنگیں جیت سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے درمیان جو اپنی جنگیں ہیں، جو اپنے اس کے دشمن ہیں اپنے نفس کے اندر، وہ ان کو تو ہرا نہیں سکا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ انسان بڑا نہ شکرا ہے، یہ انسان بڑا نہ قدرا ہے، یہ انسان کو جب کچھ دے دیا جاتا ہے اس کی گردن کے اندر سریا آ جاتا ہے، یہ تکبر کا ایک بت بن جاتا ہے، یہ پتھر بن جاتا ہے، اور اس کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اور جب بھی زمین پہ چلتا ہے تو اس کی ایڑی زمین کے اوپر بڑی زور کے ساتھ
टच बड़ी ज़ोर के साथ टच होती है, और फिर ये क्या करता है कि उसको अपने गरूर और तकब्बर के साथ बदल के रख देता है। इंसान की चलने का स्टाइल, उसका अपना सीना और छाती चौड़ी करके चल के अल्लाह को गरूर और तकब्बर सिखाता है कि ये देख मैं पता नहीं क्या चीज़ हूँ, और हत्ता कि अल्लाह पहले कह चुका है कि मैंने इंसान को गंदे पानी के साथ पैदा किया है। अब मैंने आपको 6-7 बातें बताई कि इंसान के अंदर इल्म भी नाकस, अकल भी नाकस, फ़ैसले भी नाकस, गुस्से के आगे भी नाकस, जल्दबाज ज़्यादा है, तकब्बर वाला ज़्यादा है, लालची ज़्यादा है, बखील है, नाशुक्रा है। इन तमाम मामलात के बावजूद इंसान कैसे हो सकता है कि अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा मार्ग का सर कर जाए जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो कि ये एक इंसान कर सकता है। तो जब वो ना कर सके तो फिर कैसे मुमकिन है कि इंसान अपने आप को उस रब की बारगाह से दूर रखे जिसने उसे इन तमाम मामलात से सुरखरू करके उसे काबिल इंसान बना देना था। ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि वो इसके बगैर चलें। और जब आखिरकार इंसान किसी मुकाम पे पहुंच जाता है और वहाँ से उसे अल्लाह थोड़ी देर के लिए दूर रखता है, थोड़ी देर के लिए परेशान करता है, थोड़ी देर के लिए मुसीबत उसके ऊपर डालता है, तो इंसान ये कहता है कि ये क्या हो गया। वो नाउमीदी के दलदल में इस तरह से धंस जाता है, इस तरह वो समंदर की तहों की उन काली घाटियों में चला जाता है कि अब वहाँ से निकलने का कोई रास्ता उसके सामने मौजूद नहीं होता। इसे मायूसी कहते हैं, और अल्लाह ताला तो मायूसी के बहुत ख़िलाफ़ है। और जब इंसान इतनी सारी कमियां लेके आगे बढ़ेगा, जब इंसान इतनी सारी कोताहियां लेके आगे बढ़ेगा, जब इंसान इतने ज़्यादा खला लेके आगे बढ़ेगा, जब इंसान इतने ज़्यादा कोताहियां लेके आगे बढ़ेगा, जब इंसान के अंदर ये सारे लूप्स होल होंगे, तो कैसे हो सकता है कि वो इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी मंजिल को पा सके। अब कुरान ने तो इंसान की तस्वीर वाज़े करने की कोशिश की है कि उसका मिजाज कैसा है, उसका इल्म थोड़ा है, तो आप ख़ुद इंसाफ करें कि इंसान कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान का इल्म भी मुकम्मल हो, इंसान का शऊर भी मुकम्मल हो, इंसान का फ़हम भी मुकम्मल हो, इंसान शुक्रगुज़ार भी हो, इंसान आजिज़ भी हो, इंसान सखी भी हो, इंसान तकब्बुर से पाक भी हो, इंसान उम्मीद से माला माल भी हो। ये तमाम सफ़ात जब उसके अंदर होंगी तो वो कामयाब हो सकता है। और चूँकि जो एक इंसानों की बड़ी सी बड़ी जमात है उसके अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तो कैसे मुमकिन है कि वो आगे जाके कामयाब हो सकता है। आप खुद देखें कि इंसान ने जिस अकल से फ़ैसला करना है वो अकल नाक़िस, जिस आँख से देखना है वो उसकी आँख की जो रोशनी है वो नाक़िस, जिस कान से सुनना है उसकी समात नाक़िस है, जिस हाथ से पकड़ना है वो बेबस और लाचार हैं, जिस पाँव से चलना है वो भी किसी के मोहताज हैं, किसी के ताबे काम करते हैं। तो इंसान किस तरह बड़े बड़े फ़ैसलों में ख़ुद से निकल सकता है, इंसान कैसे अपनी तारीख़ खुद लिख सकता है, इंसान कैसे इज्तिमा के अंदर अपने फ़ैसले खुद मनवा सकता है, और इंसान कैसे एक कौम के सामने उठ के वाज़े हो सकता है, और इंसान कैसे एक कौम को शऊर दे सकता है, और इंसान कैसे एक नई जमात बना के लोगों के अंदर एक नया जज्बा पैदा करके, नई रुत जगा के, नए हौसले दे के, नई से नई चीज़ें बना करके कैसे वो एक कौम को उठा के चला जाएगा। जब उसके अंदर ये तमाम की तमाम कमियां हैं, तमाम की तमाम खामियां हैं, तो हो नहीं सकता कि वो इंसान कभी भी जाके आगे सुरखरू हो। क्योंकि उसने जिसको ले के चलना था, जिसको ले के आना था, वो तो उसे ले के नहीं आया। जब वो उस बनाने वाले के साथ राब्ता मजबूत करके नहीं आया तो फिर क्या हुआ कि जब वो आदमी आज़ाद हुआ तो उसकी अकल मौफ होगी, जब गुस्से में आया तो उसकी अकल मौफ होगी, जब खुशी में आया तो उसकी अकल ख़त्म, जब गुस्से में आया तो उसकी अकल ख़त्म, जब वो किसी मुसीबत में आया तो उसकी अकल ख़त्म, जब बीमारी में आया तो उसकी अकल ख़त्म। उसके पास फ़ैसले करने की हिम्मत और जसारत ना रही, उसकी बनाई हुई बातें ही उसके ऊपर उल्टा पड़ गई। उसने इन सारी बातों को तस्लीम भी कर लिया, गलत फ़ैसले भी कर लिए, उसके बाद वो पछताया भी ना। क्योंकि जिसने सारे ये रास्ते ठीक करने थे वो उसको तो छोड़ के आ गया, उसको तो वो साथ लेके नहीं आया, उससे तो वो तल्लक मजबूत करके नहीं आया। और जब इंसान अपने बनाने वाले के साथ बेवफ़ाई करेगा, और जब इंसान अपने खालिक के साथ बेवफ़ाई करेगा, और जब इंसान अपने रब के साथ बेवफ़ाई करेगा, और इंसान फिर एक पैगाम लेके आगे चले, और फिर ये सोचे कि वो उसके सुनने वाले उसके साथ वफ़ादार हों, उसके घर के वाले उसके साथ वफ़ादार हों, वो उसके साथ मुकम्मल ईमानदारी के साथ चले,
تو یہ فقط ایک خام خیالی ہے، یہ باتیں ہیں، یہ ایک سوچی سمجھی بے وقوفی ہے کہ انسان بے وفائی کرے اپنے رب کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، اور پھر اپنے تابع اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جب وہ سلوک کرے تو ان سے وہ وفاداری کا طلبگار ہو۔ اس لیے تو معاملے ہیں کہ ہر انسان بے وفائی کا رونا رو رہا ہے، ہر انسان کہہ رہا ہے کہ خون سفید ہو چکے ہیں، ہر انسان کہہ رہا ہے کہ آج کسی کو کسی کا احساس نہیں ہے۔ اس لیے تو ہر انسان آج رونا رو رہا ہے کہ اسے فلاں نے دھوکہ دے دیا، اسے فلاں نے ڈبل کراس کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود رب کو ڈبل کراس کر کے آ چکا ہے، وہ خود ان تعلیمات سے چھوڑ کے آ چکا ہے جن کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی صرف کر دی، وقف کر دی، لگا دی، ہمت نہ ہاری، مشکلات برداشت کرتی۔ ہم خود اس بے وفائی کر کے آئے ہیں، خود ہم نے توڑا ہے اس قانون کو، جو قانون ہمارے ساتھ توڑے جا رہے ہیں۔ اور انسان کی جب بات سنیں تو یہ چاند کے اوپر بھی سفر کر چکا، یہ سورج کو بھی اپنے قابو میں لانا چاہتا ہے، یہ آسمان کے بارے میں بھی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، یہ سمندر کے بارے میں بھی تمام علم رکھتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے تو جو بھی ہے، تو جتنا بھی قابل ہو جائے، جو اوپر والا ہے نیچے والا اس سے ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، جو خالق ہے وہ خالق ہے، وہ کبھی مخلوق سے نیچے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس کا بنانے والا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، جتنے مرضی طریقے آپ سیکھ لیں، جتنے مرضی آپ ٹرک اور شارٹ کٹس دیکھ لیں، صرف وہی طریقہ آپ کے پاس اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ہے۔ جب آپ نے اس کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیا تو اس نے آپ کی عقل کو عقل کل کر دے گا، آپ کی عقل کو عقل کل کرنے کے بعد آپ کے علم کو بھی بہتر کر دے گا، آپ کی سوچوں کے اندر بھی نکھار آ جائے گا، وہ آپ کو غصے کے اوپر قابو اور تحمل مزاجی والا سلسلہ بھی پیدا کر دے گا، وہ آپ کو سخی بھی کر دے گا، وہ آپ کو عاجز بھی کر دے گا، وہ آپ کو امید بھی دے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب کچھ کرنے والا ہے۔ اور جب ہم اس کے بغیر چلیں تو ساری عمر آپ اپنی بھاگتے دوڑتے کوشش کرتے گزار دیں، اس دنیا نے آپ کو تھکا دینا ہے، اور آپ کے پلے جو پڑنا ہے، آپ کے حصے میں جو آنا ہے، آپ نے اس سے پھر مطمئن نہیں ہونا۔ اتنا کچھ پا لینے کے بعد، اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد آپ نے پھر مطمئن نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو وہ جو سکون ہے دل کا، وہ تو آپ کے خالق کے پاس ہے، وہ تو آپ کے رب کے پاس ہے۔ اور جب اس کو چھوڑ کے آپ آگے نکل آئے تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سکون کو اس کے بغیر جس نے اس سکون کو بنایا ہے پا سکیں گے؟ تو میرے بھائیوں، میری قوم کے نوجوانوں، میری امت کے نوجوانوں، اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرو، اس رب کو اپنے ساتھ ملا لو۔ وہ منتظر ہے اپنے خلیفہ کے دوبارہ اٹھنے کا، وہ منتظر ہے اس امت کے عروج کا، کہ کوئی اٹھے، ہاتھ بڑھائے، دعا کرے، کردار پیش کرے، اور میں اپنے محبوب کی اس امت کو دوبارہ دنیا کے اندر سرخرو کر دوں۔ کاش کوئی اس درد کو سمجھے، کوئی اٹھے اور اس امت کے لیے اپنی ترجیحات بنائے، کوئی اٹھے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرے، کوئی اٹھے قوم کو صحیح راہ دکھائے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ کوئی اٹھے جو رہبری کرے، لیکن ہم نے اس امت کو یتیم چھوڑ دیا ہے، ہم نے حقیقت میں اسے مسکین بنا دیا ہے۔ اس امت کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جس کی جہاں پہ کوشش ہوتی ہے وہ وہاں پہ اس کو لے ڈوبتا ہے۔ جو چاہتا ہے اس امت کا باپ بن جاتا ہے، جب چاہتا ہے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ ہم ہو بھی جاتے ہیں، ہماری غیرت نہیں جاگتی، تو اللہ تو منتظر ہے کہ کوئی اٹھے اور مجھ سے دعا کرے اور میں اس کے لیے یہ ساری کائنات گھما دوں۔ لیکن کن کے لیے؟ جو یہ علم ناقص کے ساتھ آئے؟ نہیں، وہ جو کردار پیش کرے، وہ جو حوصلہ رکھتا ہو، وہ جو جگر رکھتا ہو، اور وہ جو دل اور گردہ رکھتا ہو کہ یا اللہ میں تیرے رستے کے اندر ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دیکھیں پھر اللہ کیسے توکل کے سہارے بڑے بڑے سمندروں کے اندر بھی اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے، کیسے اللہ آسمانوں کو اس کے زیر پر کر دیتا ہے، اور اللہ کیسے بڑے بڑے بتوں کو اس کے سامنے پاش پاش کر دیتا ہے، یہ اس کی توکل ہی کی بنا پہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی کے اندر اپنی خامیوں کو سمجھ کے ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہم نے اللہ کو بتانا ہے کہ یا اللہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم.